ہے جی. میں بیسکلی سوشل ایکٹیوسٹ اور سوشل ڈیولپمنٹ ریسرچر, بس یہی میری وہ ہے تعارف ہے. تو میں نے جو یہ بیس کیا ہے, ایک میں نے مضمون لکھا تھا اس کا انگریزی اخبار میں, میتھس ورسز فیکٹس آن فنڈامنٹلزم, تو میں نے اسی پہ بیس کیا ہے. پھر یہ خالد احمد جس جرنل کے لیے کام کرتا ہے نا, ساؤتھ ایشین جرنل, اس میں نے زیادہ تفصیل سے وہ مضمون لکھا تھا. اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو وہ مضمون آپ ڈسیمینیٹ کرنا چاہیں تو اس پہ میں نے بیس کی ہے آج کی بات. میں نے کوشش کی ہے کہ 10 متس لی جائیں جو عام تاثرات ہیں, جو ہمارے ہاں بہت حاوی ہیں, غالب ہیں, ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سچ ہے, اور ان کو ایک ایک کر کے تھوڑا سا کنگھالا جائے, ان متس کو جیسے کہتے ہیں نا توڑا جائے, کہ جو کئی چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ وہ تصور کر لیتے ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سچ ہے, ان کو سچ ہم مان لیتے ہیں اور یہ مفروضے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک ایک کو جب دیکھا تو مجھے لگا کہ اس کو کنگھالنے کی ضرورت ہے, تو وہ میں نے اپروچ جو ہے اس لیکچر سے لی ہے. اچھا, سب سے پہلی جو پروپوزیشن 1 جس کو میں کہوں گی یہ پروپوزیشنز ہیں یا متس ہیں, اور جنہیں میں چاہوں گی کہ یہاں پہ ہم توڑنے میں مل کے ان کو توڑ لیں, وہ ہے کہ یہ جو بنیاد پرستی ہے جسے ہم فنڈامنٹلزم کہتے ہیں, کہ یہ بنیادی طور پر ایک آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے. کہ کچھ لوگ ہیں جو غلط طریقے سے سوچتے ہیں اور ان کی سوچ جو ہے بڑی قدامت پرست ہے اور بڑی بنیاد پرست ہے, اور وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, تو پرانی سوچ کے, اور وہ دقیانوسی ہیں اور ان کی آئیڈیالوجی غلط ہے. تو یہ محض ایک آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے, سوچ کا اور نظریات کا. یہ مت بالکل غلط ہے, کیونکہ جب اگر ہم اس چیز کا ذرا گہرائی سے تجزیہ کریں تو جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ محض سوچ کا, اس کا سوچ آفٹر آل کوئی بناتا ہے, کسی طریقے سے بنتی ہے. آپ پیدا تو کوئی سوچ لے کر نہیں ہوتے, آپ کو تیار کیا جاتا ہے, نصابی کتابوں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے بنائی جاتی ہے. اس کے پیچھے بڑے جو عوامل ہیں وہ باقاعدہ اکنامک ہیں, معاشی ہیں, سیاسی ہیں, اور وہ ہیں کسی طبقاتی ہیں. یہ نظریات بنائے جاتے ہیں. اور فنڈامنٹلزم, بنیاد پرستی یا ریلیجس ایکسٹریمزم اگر آپ کہنا چاہیں, مذہبی انتہا پسندی, تو اس کے پیچھے یعنی ٹیریٹری کا کنٹرول, یعنی قبضہ حاصل کرنا ٹیریٹری پہ, جیسے کہ طالبان کوشش کرتے ہیں, وہاں انہوں نے سوات میں کیا, منگورا اس جگہ پہ. اس کے پیچھے ریسورسز پر قبضہ کرنا کہ وسائل ہمارے ہاتھ میں آ جائیں, اور اس کے پیچھے منی, ریسورسز اور پاور کا بڑا چکر ہے کہ ہمیں طاقت مل جائے, جیسے سوات میں انہوں نے کوشش کی نظام عدل کے ذریعے, اور افغانستان میں بھی, اور اس طاقت حاصل کر کے ہم اپنا ایک نظام ترتیب دیں اور اس میں ہمارا پاپولیشنز پر, آبادیوں پر اور ٹیریٹری پر اور ریسورسز پر کنٹرول ہو. اگر آپ پوری طالبان موومنٹ دیکھیں, تحریک طالبان پاکستان یا افغانستان میں بھی, تو قبضہ ہے طاقت پہ اور معاشی وسائل پہ بنیادی طور پر. سو اس کا تعلق بہت زیادہ مٹیریل چیزوں سے ہے, اور اس کو کور اپ کیا جاتا ہے اسلام یا مذہب یا کوئی کسی نہ کسی اچھی چیز سے, تاکہ لگے کہ یہ ہم کسی مذہبی دینی فریضے کے لیے کر رہے ہیں, کسی ہائر چیز کے لیے, خدا کے لیے, یہ اللہ کے نام پہ, یا یہ یعنی مذہبی خدمت ہے. اصل میں طاقت ہوتی ہے, اور فضل اللہ جو تھا وہ بھی طاقت چاہتا تھا, صوفی محمد جو طریقے نفاذ شریعت محمدی کا, وہ بھی طاقت اور کنٹرول اوور ریسورسز. سو یہ ایک ذریعہ, اس میں مذہب بڑا کام آتا ہے, کیونکہ اگر آپ کوئی بھی چیز, چاہے آپ قتل و غارت بھی کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو خونی چوک میں قتل کر کے درختوں سے لٹکا بھی رہے ہیں, آپ عورتوں کو کوڑے بھی مار رہے ہیں, سب کچھ, لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے, یہ خدا کے لیے ہو رہا ہے, یہ مذہبی فریضہ ہے, تو پھر لوگ اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, مطلب اس کو چیلنج نہیں کرتے. تو یہ جو ہے مذہبی انتہا پسندی, اس کا مذہب سے یا آئیڈیالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اگر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مذہب صحیح ہے, اور یہ مذہب کے اپنے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس چیز کو فروغ دیتی ہیں, لیکن ان کا جو طالبان کی تحریک ہے, اور یہ اس کا کوئی مذہب آئیڈیالوجی سے تعلق نہیں, یہ سیدھا سیدھا مٹیریل وسائل کا قبضہ ہے. سو ایک تو مت یہ ہے, اس کو میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے, جو پیپر پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے. دوسری پروپوزیشن یہ ہے کہ جی جو یہ نظام عدل میں ہوا تھا کہ طالبان سیک ٹو اسٹیبلش کوئک اینڈ افورڈیبل شریعہ بیسڈ جسٹس. ایک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جب نظام عدل کا معاہدہ سائن ہوا تھا اپریل 2009 میں,
کہ جی طالبان جو چاہتے ہیں وہ صحیح معنوں میں اصلی جو شرعی نظام ہے 7th سینچری عربیہ والا وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہ مفروضہ یا وہ خود اپنے آپ کو یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ. دراصل اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود شریعہ. کیونکہ اگر آپ نظام عدل کی اگریمنٹ کو غور سے پڑھیں جیسے کہ میں نے پڑھا اور اس پہ لکھا تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس سے بھی زیادہ بنیادی بات یہ کہ شریعت کی تو اتنی زیادہ تشریح آپ کس کی مانیں گے. اتنے زیادہ فرقے ہیں اور اتنے فقہ ہے اس کے اوپر کہ آپ کس کی تشریح مانیں گے. اس لیے اگر دیپ کہتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں شریعت یہ ہے, میں کہہ دیتی ہوں شریعت یہ ہے, فضل اللہ کوئی اور شریعت میں مانتا ہے. پھر ہمارے آپ کو پتہ ہے دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی, اہل حدیث, اہل سنت, پتہ نہیں اتنے زیادہ فرقے ہیں کہ کس کی شریعت. تو جس کو یہ لوگ شریعت کہتے ہیں وہ ایک ٹرائبل نظام ہے جو کہ 7ویں سینچری عربیہ میں, کیونکہ ایک فرق جیوگرافی ہے, پاکستان سے بہت دور ایک صحرا میں جو 7ویں صدی میں ایک چیز آئی, اس کا آج کل کے پاکستان سے کیسے تعلق بن سکتا ہے. وہ ٹرائبل ایک نظام ہے جو وہاں کا قبائلی, اور اس کے جو لاز تھے وہ بھی مثلا کے ساس اور دیئر سیدھا وہ قبائلی لاز ہے. ہمارا اسٹیٹ جو ٹرائبلائز ہوا ہے, ٹرائبل بنا ہوا ہے, یہ سیدھا اس سے آتا ہے. تو جسے آپ شریعت کہیں گے اس کے اوپر اتنا جھگڑا ہے کہ کیا صحیح سچی, یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انٹرپریٹیشنز میں فرق ہے. کوئی کہتا ہے بالوں کی یہ لینتھ ہونی چاہیے, کوئی کہتا ہے داڑھی کی یہ لینتھ ہونی چاہیے, کوئی کہتا ہے شلوار گھٹنوں سے اوپر, کوئی کہتا ہے فلان چیز. اتنی زیادہ ہے کہ آپ کس سے. اس لیے جو ان کا مقصد ہے وہ بتاتے تو وہ اس طرح ہے کہ صحیح اسلام, اصل اسلام, لیکن پھر یہ کون طے کرے گا کہ کس کا کون سا اسلام صحیح اصل ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے باڈی پارٹس کاٹ کے اور مار کے ان کو قتل کر کے بیٹ کر کے درختوں سے لٹکا دیں جیسے منگورا میں انہوں نے کیا تھا, خونی چوک میں. کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ عورتوں کو ینگ گرلس کو کوڑے ماریں. کہاں, مطلب یہ چیزیں میں نے قرآن کی 2 مطلب پڑھی ہوئی ہیں ٹرانسلیشنز, میں نے تو کہیں نہیں دیکھا. اب کس کی انٹرپریٹیشن ہے, یہ بیسکلی یہ قبائلی نظام کو یہ اسلام کا نام دے کے تو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. اسی لیے ایک جو مفروضہ یہ ہے کہ اگر آپ ان سے امن کے معاہدے کر لیں گے, پیس ڈیلز کر لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ بہت غلط ثابت ہوا کیونکہ جب نظام عدل پر آصف علی زرداری نے بھی سائن کر دی ہے اور ANP کو ہم سب نے خوب گالی گلوچ کی, برا بلا کہا کہ آپ نے کیوں یہ معاہدہ کیا. ان کی خیر کچھ مجبوری سمجھ میں بھی آتی ہے, وہ یہ تھی کہ اتنے زیادہ بندے مارے جا رہے تھے, اتنے لوگ, خاص طور پہ ANP کے, لیکن پشتون لوگ, کہ وہ خون خرابہ کہتے تھے کسی قیمت پہ بھی ختم ہو. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو انہوں نے ڈیل کی وہ صوفی محمد کے ساتھ جا کے تحریک نفاذ شریعت محمدی کی وہ ڈیل کر لی. اب اس کی وجہ سے ان کا خیال یہ تھا خون خرابہ ختم ہو جائے گا کہ کم از کم اگر وہ مان جائیں گے. لیکن طالبان کا بار بار یہ دیکھا گیا کہ جتنی دفعہ ان سے امن کے معاہدے کیے گئے ہیں انہوں نے توڑے ہیں. جیسے ہی نظام عدل سائن ہوا اپریل 2009 میں, اس کے ایک دم بعد صوفی محمد کا بیان تھا, ہم یہ جو جمہوریت اور آئین اور جوڈیشری اور یہ سب جو ساری چیز سب ویسٹرن ہیں, یہ سب مغربی ہیں, ہم ان سب کو رد کرتے ہیں, کسی میں نہیں, ہم صرف اسلامی نظام چاہتے ہیں, ہم ختم کریں, ہم طاقت میں آئیں گے تو سوات میں بھی ہم نے ختم نظام عدل لائے, ہم پورے پاکستان میں سے یہ ختم کر کے جمہوریت, ڈیموکریسی, کانسٹیٹیوشن, پارلیمنٹ, جوڈیشری سب اڑا دیں گے اور صرف ہمارا نظام ہوگا. جب اس نے یہ کہا تو پھر جوڈیشری بھی ڈری, تو آرمی بھی ڈری, تو پارلیمنٹ بھی ڈری, تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ, لیکن خون خرابہ نہیں ختم ہوا. اس لیے یہ سمجھ لینا کہ ان کے ساتھ آپ امن معاہدہ کر سکتے ہیں. جتنی دفعہ ہوئے فیل ہوئے ہیں, پہلے بھی وزیرستان میں وزیری ٹرائبس کے ساتھ امن معاہدے ہوئے. اب امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے کسی طرح اپنے پسندیدہ طالبان سے معاہدے کر کے ناپسندیدہ والوں کو ختم کیا جائے, کہ اٹ نیور ورکس. ان کے ساتھ آپ مطلب امن معاہدے کر کے رہ ہی نہیں سکتے, اٹ از ناٹ پاسبل. سو یہ میتھ کے من سے امن آ جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, یہ بھی غلط ثابت ہوئی ہے. اگلی جو پروپوزیشن ہے جو میں, کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے دور کے جو یہ کانفلکٹس ہیں یہ ضیاء الحق کے ایرا سے, اسلامائزیشن سے شروع ہوئے, کیونکہ تب بڑے زبردست زور طریقے سے اسلامائزیشن آئی 1977 میں 5 جولائی کو جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا. تو اس کے بعد اب وہ اللیگل رولر تھا, ظاہر ہے غیر قانونی تھا, اس سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا تھا, تو اس نے اسلام کا سہارا لیا کہ میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہوں اور افغان جہاد میں بھی ہمیں لے گیا, اور یہ کیونکہ جسٹیفیکیشن لیجیٹمیسی چاہیے تھی.
تو اس نے جوڈیشری کا بھی سارا نظام، اس نے یہ پیرالل شریعت کورٹس کھڑے کر دیے، اس نے تعلیمی نظام میں بے تحاشا تبدیلیاں کی، اور تدریسی کتابوں میں خاص طور پہ اس میں کریکولم میں اور نصاب میں ایسی ایسی تبدیلیاں کہ ہر چیز اسلامی نظریے سے پڑھائی جائے، یہاں تک کہ سائنس تک کو اس نے کہا اسلام کے روح سے پڑھائیں گے، کہ مثلا اگر ہائیڈروجن اور اتنی آکسیجن آپ میں لائیں گے تو اگر اللہ نے چاہا تو پانی بن جائے گا. مطلب ایون ٹیچنگ سائنس اینڈ فزکس کیمسٹری اس طرح سے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس حد تک اسلامائز کر دیا. انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز جو جماعت اسلامی کا انہوں نے تو کتابیں نکالی کہ، اور ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، سائنس کانفرنس، جس سے پوری دنیا سے سائنسدان بلائے گئے، پوری دنیا، مسلم دنیا سے، اور جو پرچے پڑھے گئے مقالے آپ یقین نہیں کریں گے. ایک تھا دی اینگل آف گاڈ، ہاؤ ٹو میجر دی اینگل آف گاڈ. ایک تھا کہ ہاؤ ٹو میجر دا ٹیمپریچر آف ہیل، کہ وہ جہنم کی حرارت کو ہم کس طریقے سے میجر کریں. ایک تھا کہ پتہ نہیں ثواب کا فارمولا کیا ہے، کتنے بٹا کتنے گرام ہے، کا اسکوائر کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، تو پتہ نہیں کس طرح وہ ثواب کا نکلے گا. جنوں سے انرجی بنائیں گے کہ کیونکہ اب تیل کم ہو رہا ہے تو جنات سے ہم انرجی پروڈیوس کریں گے، جنوں کو ہارنس کر کے، کیونکہ سورہ جن ہے نا اس میں قرآن میں. تو اس طرح کے مقالے باقاعدہ ایک کانفرنس جس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا اس پہ پڑھے گئے. سو یہ مطلب حال تھا کہ ضیاء نے تعلیم کو، میڈیا کو، جوڈیشری کو، یہ جو پیرل جوڈیشل کورٹس ہیں، شریعت کورٹس، یہ انہی کی دین ہے، فیڈرل شریعت کورٹ وغیرہ جس نے ویمن پروٹیکشن ایکٹ کو ختم کیا ہے دسمبر میں. تو لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ ضیاء دور سٹارٹ ہے اسلامائزیشن کا. اب یہ بہت بڑا ایک مسٹیک ہے، اور ہم میں سے کئی لوگ اس غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں، انکلوڈنگ شروع میں بھی. بعد میں جا کے جب اسٹڈی کیا پتا چلا کہ نہیں جی اسلامائزیشن تو بہت ایک پرانی شروع تھی. یہ جنگ اصل میں شروع ہو گئی تھی اسلام ورسز سیکولر یا سائنس کی سوچ کی. تو یہ تو 8ویں سے 11ویں صدی جو تھی اس کے دوران بہت ہوا تھا. معتزلہ تھے جنہوں نے چیلنج کیا تھا کہ بھئی یہ جو ڈیوائن نالج ہے یا یہ جو گاڈ گیون نالج ہے یہ نہیں لاجک بھی ہوتی. مطلب وہ ایرسٹوٹل کی فلسفی سے یعنی کہ بڑے زیادہ تھے، متاثر تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ بھئی انڈکٹیو ریزننگ، ڈیڈکٹیو ریزننگ، سائنس کی روح سے یہ سچ نہیں، صرف ڈیوائن نالج نہیں سچ ہے. انہوں نے چیلنج کیا. تو معتزلہ کے خلاف پھر اشری اسکول ایک ابھرا تھا جس کے امام غزالی بھی فالوور تھے، اور بعد میں ہمارے ہند میں یہ اشرف علی تھانوی بھی، جس نے چیلنج کیا اور کہا بالکل ان کو معتزلہ کو ختم کیا اور تمام کہا کہ یہ غلط ہے یہ وہ. اور پھر بڑے بڑے اسلامی فلاسفر اٹھے، تھنکرز، فلاسفر، یہ ابن سینا، ابن خلدون، الکندی اور رازی، جنہوں نے بڑی زبردست سائنس میں، میتھمیٹکس اور ان سیکولر سائنسز جن کو کہتے ہیں ان میں چینجز لائیں، جنہیں پھر الکندی کے سر پہ انہوں نے کتابیں مار مار کے اس کو قتل کر دیا. وہ بلائنڈ ہو گیا، اور وہ جو متوکل وہ جو تھا امیر تھا اس نے اس کو، یعنی مامون رشید جو تھا اس کے دور میں تو بہت ان کو کیا گیا، فروغ دیا گیا. بعد میں جو آئے رولرز، مسلم رولرز، انہوں نے ختم کیا کہ جی یہ تو کنگ کی پار کو ختم کر دیں گے، بیکاز بعد میں جو آئے وہ کنگ کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور وہ ان کو ریبلز کہتے تھے. تو الرازی کو بھی بڑی سخت سزا دی گئی اور الکندی کو بھی بڑی گئی، اور ان کی کتابیں برن کی گئی، ان کی پوری پوری لائبریریز اور کتابیں برن کی گئیں. کچھ کو بھگا دیا گیا، الکندی، الرازی وغیرہ کو، اور کچھ کو. تو یہ 11th to 8th سینچری عربیہ میں یہ بہت مطلب پرانا کانفلکٹ رہا بٹوین معتزلہ who were more into science and questioning and rationality، rationalism جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسری طرف اشری جو کہ ٹریڈیشنلزم کو پروموٹ کر رہے تھے. اور یہ اوور دا سینچریز چلتا رہا. برصغیر پاک و ہند میں یہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ 19 سینچری میں یہ کانفلکٹس بہت نظر آتے ہیں. اور سب سے پہلے علیحدہ قومیت کا نظریہ، اس کی ارلی چیزیں ہمیں سر سید احمد خان میں ملتی ہیں، جو جمہوریت کے بڑا سا خلاف تھا. وہ کہتا تھا جمہوریت سے تو یہ ہندو راج آ جائے گا اگر جمہوریت آئی تو. اس میں ہمیں ارلیسٹ ملتا ہے، وہ کہتا تھا ایک طرف ایک ہاتھ میں کلمہ ہے، دوسرے ہاتھ میں سائنس ہے، اور صرف کلمہ ہے، ایک ہاتھ میں سائنس ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، اور اس طرح کی نا ہی ٹرائی ٹو ریکنسائل سائنس ود ماڈرنٹی، ود ریلیجن. اور اس کے بعد ہمیں بہت سے یہ ماڈرنسٹ وغیرہ ملتے ہیں. پھر علامہ اقبال آتے ہیں، وہ بہت زیادہ وہ ایک قسم کا مرد مومن کا تصور دیتے ہیں. ویری
وائلنٹ کیریکٹر، بڑا وہ اس طرح کا ہے، مارتا ہے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کوڑے ہم نے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مسلم ہے تو بے تیر بھی رکھتا، مطلب دبا کے وہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی، مرد مومن مسلم سپرمین کا تصور دیا. سو اسلامائزیشن کا پروسیس ایکچولی بہت پہلے شروع ہو چکا تھا 19 سینچری سے ہی، اور الٹیمیٹلی جو ٹو نیشن تھیوری ہے ہماری دو قومی نظریہ، وہ اسلامائزیشن کا ایبسولوٹ جسے کہتے ہیں نا معراج ہے. اٹس دا ہائٹ آف اسلامائزیشن، کیونکہ اس سے پھر یہ ڈویژن جو انڈیا کی ڈویژن ہوئی ریلیجس بیسس پر ہو گئی، ٹیریٹری کو ریلیجن کی بیسس پر کاٹ دیا گیا اور علیحدہ کر دیا گیا. اینڈ سو یہ نظریہ، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب جناح تو 1948 میں فوت ہو گئے، 1949 میں پھر جو قرارداد مقاصد آئی، آبجیکٹیوز ریزولوشن، اس میں پھر بالکل ہی ہم اسلامک اسٹیٹ کی طرف چل پڑے اور اس چیز سے ہم نکل نہیں پڑے. اور ضیاء کا دور واز جسٹ دا عروج، دا ہائٹ آف اسلامائزیشن. لیکن اس نے یوز یہ ساری چیزیں کی کہ 1949 میں آبجیکٹیوز ریزولوشن جب پاس ہو رہی تھی، جو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جب بنانے لگی تھی، یا یہ جس نے آئین بنایا، اس میں قرارداد مقاصد پر بڑی بحث ہوئی. جو اس کے ہندو پارٹیسپینٹس تھے، ہندو ممبرس تھے اور کرسچین، انہوں نے بڑا آبجیکٹ کیا کہ جی آپ اس کو اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام از دا مین ریلیجن اینڈ دا مین، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا تقسیم ہند کے وقت کہ بھئی ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، ہمیں برابر مانا جائے گا، تو اب ہم کہاں جائیں گے؟ آپ تو اس کو مسلم اسلامک اسٹیٹ بنا رہے ہیں. لیکن پھر بھی ان کے ہندو بپن چندر تھے، جو چتوپادھے ایسٹ پاکستان کے زیادہ تر وہ تھے ہندو ممبرز، ان کی آبجیکشنز کو اوور رائڈ کر کے لیاقت علی خان نے پش کر کے تو قرارداد مقاصد پاس کر دی. اور قرارداد مقاصد آئین کا پہلے تو پری ایمبل تھی، ضیاء کے دور میں وہ سبسٹینٹیو حصہ، آرٹیکل 2A کے طور پہ سبسٹینٹیو حصہ بن گئی ہماری آئین کا کہ اسٹیٹ اسلامک ہو گیا، ایک پرٹیکولر ون ریلیجن کے تحت ہو گیا، دوسری ریلیجن سیکنڈری ہو گئی، ان کے لوگوں کی حیثیت سٹیزنز کی سیکنڈری ہو گئی. تب سے یہ شروع تھا. تو ضیاء دور میں صرف اس کا عروج آیا اور جماعت اسلامی کے نظریہ اسٹیٹ، نظریہ ریاست کو بہت فروغ ملا. تو یہ سمجھنا کہ ضیاء دور سے اسلامائزیشن شروع ہوئی ایک خاصی مسٹیک ہے جو ہم میں سے کئی کرتے آئے ہیں. اب اگلی جو پروپوزیشن ہے کہ ہاں کہ صرف جو ریلیجس پارٹیاں ہیں وہ اسلامائزیشن کو پروموٹ کرتی ہیں. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی یا تبلیغی جماعت یا JUI یا یہ جو ہیں یہ اسلام کا نظریہ جو ہے پرٹیکولر قسم کا وائلنٹ نظریہ یا بڑا نیرو لٹرلسٹ کرتی ہیں. اب یہ تو کرتی ہیں، ان کا تو کام ہے، ان کا تو اوپنلی کام ہے کہ یہ پروموٹ کریں پرٹیکولر اسلامک ویو جو ان کا ہے، جس بھی سیکٹ کو یہ بلانگ کرتی ہیں، دیوبندی یا بریلوی. لیکن انفارچونیٹلی فار اس، ہمارے جتنے بھی رولرز رہے ہیں، خواہ وہ ملٹری ہوں یا سویلین، ان سب نے بھی اسلام کا وہ بہت زیادہ مطلب ایک پرٹیکولر ویژن آف اسلام کو پروموٹ کیا جو بڑی نیگیٹو اور ایکسکلوسیوسٹ تھی، لوگوں کو ایکسکلوڈ کرنے والی. اور اس لیے صرف یہ ریلیجس، اور یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی جماعتیں مذہبی پارٹیاں کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ ہماری سیکولر پارٹیز کا وہ دیکھیں، مثال کے طور میرے ذہن میں 2-3، ایک تو جناح کی اپنی آپ سپیچز پڑھیں. 1940 کی جو جناح کی سپیچ ہے جس وقت لاہور ریزولوشن پاس ہوئی ہے، وہ ساری یہی ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، ہندو یوں کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سے فرق تھے، ہمیشہ فرق رہیں گے، کبھی مل نہیں پائیں گے. بڑی وہ ٹو نیشن تھیوری بیس تقریر ہے. ہم لوگ کو شوق ہے کہ ہم 11 اگست 1947 والی اسپیچ کو چلائیں، لیکن دوسری طرف سے بہت سپیچز جناح کی ہے. سو جناح نے بوتھ سائڈز آف دا ماؤتھ سے بولا. اس کی وجہ سے یہ پولیٹیکل یوز آف اسلام جو ہے یہ اس کے بعد پھر بہت لوگوں نے کیا. جناح واز دا فرسٹ ٹو یوز اسلام فار پولیٹیکل پرپسز. اس کے بعد اگر آپ ایوب کا دور دیکھیں، ایوب خاصا سیکولر تھا کمپیئر ٹو مینی، اس کے اپنی سوچ میں، ذات میں، اور خاصا اس نے، لیکن جہاں پر فاطمہ جناح کے خلاف وہ آیا، الیکشن آیا، تو اس نے وہ اپنے پسندیدہ مولویوں سے یہ فتویٰ دلوا لیا کہ عورت جو ہے ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتی. یعنی اس نے بھی مولویوں کو پولیٹیکل یوز کیا اسلام کا. اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہر روز نئی فضول چیزیں، یہ 1962 کی ایوب کی کانسٹیٹیوشن میں بنائی گئی. ہمارا جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے یہ ایوب کی دین ہے، اور وہ آئے دن کوئی نئی چیز ہمیں کہہ دیتی ہے جس میں ہم پھنس جاتے ہیں. اوور دی ایئرز اس نے بڑے غلط سجیشنز، ریکمنڈیشنز دیں، ایک دو اچھی بھی دیں، بٹ دیٹ اسٹل ڈزنٹ جسٹیفائی سچ اے باڈی. سو یہ ایوب کا ایگزامپل ہو گیا. پھر بھٹو دور آیا. بھٹو خاصا سوشلسٹ، سیکولر اور یہ سب کچھ تھا، لیکن
अहमदियों को किसने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कराया, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 किसने डाला, द स्टेट शैल बी इस्लामिक स्टेट, इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन, ये इसके दौर की। फिर वो अहमदियों को, फिर जिस वक्त उस पर ऊपर प्रेशर आया PNA मूवमेंट का, निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट का, तो उस वक्त फ्राइडे हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया बजाय संडे, गैमलिंग और ड्रिंकिंग डेंस बंद है, छोटे छोटे कॉस्मेटिक मेजर्स किए। लेकिन इस्लामाइजेशन को फर्दर और डालने में उसका भी, उसने जो सेकेंड अमेंडमेंट की 1974 में, जिससे अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, दैट उसमें भी इस्लामाइजेशन एजेंडा। ज़िया तो खैर फिर उरूज पे ले गया ना, ज़िया ने तो हर चीज़ में, साड़ी हिंदू है, सलवार कबीर मुस्लिम है, हॉकी खेलने नहीं लड़कियां जा सकती हैं, ज़िया ने तो हाइट कर दी। उसका तो आपने इतना सुना होगा, आई डोंट इवन नीड टू से इट, कि हर सिस्टम के अंदर वो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जुडिशरी, चाहे मीडिया, जो इस्लामाइज किया। फिर नवाज शरीफ को अगर आप देखें तो वो जो 15वीं तरमीम ला रहा था शरीयत बिल, वो अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश कर रहा था। अगर वो पास हो जाता, जिसका मैं था कि क्या अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर, कि मैं वर्च्यू और वाइस को डिटरमिन करूंगा, जो हेड होगा स्टेट का वो डिटरमिन करेगा वर्च्यू क्या वाइस क्या, और इमेजिन द अमाउंट ऑफ पावर ही वुड हैव। जिस जो भी उसका पॉलिटिकल अपोनेंट होता है, जो डिसएग्री करता, वो कहता हाँ जी ये तो इसने वाइस किया, इसको जेल में डाल दो। मतलब विक्टिमाइजेशन का एक तरीका था ना। वो शुक्र है 15वीं तरमीम पास ही नहीं हुई, अनफॉर्चुनेटली मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन शुक्र है कि ये अच्छा हुआ कि वो पास नहीं हुई, वरना वो तो। और नवाज ही के दौर में डेथ पनिशमेंट आई ब्लास्फेमी लॉ के लिए। ये प्रपोज तो किया गया था इसके दौर में ज़िया के, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में ही ये कोर्ट ने खैर फैसला दिया कि अब इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई ऑप्शन नहीं रहा, अब ब्लास्फेमी लॉ के लिए डेथ पनिशमेंट। और ब्लास्फेमी लॉ आपको सबको शायद मालूम होगा कि नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। किसी से जाती झगड़ा हुआ किसी बात पे, जायदाद पे, इस पे उस पे, तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया। किसी गरीब क्रिश्चियन औरत जो आसिया बीबी है, मंजूर मसीह, सलामत मसीह, रहमत मसीह, अयूब मसीह, कितने लोगों पे ये लगाए ओवर पेटी पर्सनल स्क्वॉबल्स, लड़ाइयों पे। और उसके बाद फिर आप बेनजीर के दौर में देखें तो तालिबान उरूज पा लेते हैं अफगानिस्तान में। दे कम इनटू पावर इन 1995, बेनजीर का दौर था। और नसीरुल्लाह बाबर जो उसका इंटीरियर मिनिस्टर था बेनजीर का, उसने कहा था दीज आर आवर चिल्ड्रन, ये तो हमारे बच्चे हैं। और बेनजीर ने मुल्लाओं को बहुत केटर वेटर भी किया अपने दोनों अदवार जो जिसमें वो पावर में आई तो कई, लेकिन खैर किसी हद तक कह सकते हैं मजबूरी भी थी, पुश भी थी, उसके पीछे ताकत अपनी नहीं थी, ISI मिलिट्री है वो। लेकिन उसमें फिर मुशर्रफ का दौर आप देखें तो मुशर्रफ के दौर में ये MMA पावर में आ जाती है, और MMA उसको 17वीं तरमीम पास करने में हेल्प करती है। यानी कभी भी हमारे हिस्ट्री में कभी इतने ज्यादा वोट नहीं मिले थे मजहबी जमातों को, तकरीबन 2-3% तक मिल जाया करते थे। उस दफा जब MMA की हुकूमत है तो 11% वोट जो था कौमी वोट, वो मजहबी जमातों को गया। पार्टली तो चलो कह सकते हैं कि अफगानिस्तान पे जो अटैक हुआ था 2001 वाला, उसका रिएक्शन था, लेकिन पार्टली मुशर्रफ, इसने कहा ठीक है तुम्हारी जो हुकूमत होगी NWFP में और बलूचिस्तान में, उसमें मैं इंटरफियर नहीं करूंगा, तुम 17वीं तरमीम पास कराओ ताकि मैं यूनिफॉर्म में भी रहूं और हेड ऑफ स्टेट भी बना रहूं। तो किस तरह यूज किया, वंस अगेन यूज्ड रिलीजियस आइडियोलॉजी, रिलीजियस पार्टीज फॉर हिज ओन पर्पसेस। हालांकि मुशर्रफ अपने आपको एनलाइटन मॉडरेट कहता था, मैं एनलाइटन मॉडरेट हूँ, लेकिन कैसे इस्लाम को, मजहब को इस्तेमाल किया। जरदारी दौर आता है तो आप देखें निज़ाम अदल साइन हो जाता है, बिजरानी और इसरारुल्लाह जैसे मिनिस्टर्स आ जाते हैं और JUI के साथ बैठे हुए हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, और विमेन प्रोटेक्शन एक्ट खत्म होती है। कुछ में इनका कसूर है, कुछ में नहीं है, लेकिन पॉइंट ही सारा ये कहने का था कि जो मिथ है कि सिर्फ मजहबी जमातें इस चीज को फरोग देती हैं, प्रमोट करती हैं, इज नॉट ट्रू। हमारी सेक्युलर, चाहे मिलिट्री हो चाहे सिविलियन हो, तमाम हुकूमतों ने ये यूज किया है, क्योंकि मजहब से बड़े जज्बात और पैशन जुड़े हुए होते हैं तो लोग बड़ी इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। आप उनको किसी तरफ भी लगा ले ये कह के कि दीन की खिदमत है, तो एवरीबॉडी, ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग दिस। अच्छा, अगला एक जो समझा जाता था, लेकिन अब ये खैर खत्म हो गई है मिथ की, जो जब मैंने पेपर लिखा था उस वक्त ये सही थी, लेकिन मैं मेंशन कर देती हूँ कि एक तासुर था कि ये टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, दहशतगर्दी, ये फाटा, स्वात, फ्रंटियर, उन रीजन्स का इशू है, वहाँ पे वो लोग जरा पश्तून हैं और वो जरा गर्म मिजाज के हैं, तो वो उनको मारने मरने का, वो कहते हैं जी गन तो हमारा जेवर है, ये तो
कैसे हो सकता है मसला ना कैरी, उन एरियाज का प्रॉब्लम है, वही हम दूर बैठे हैं। ये मैंने 3 साल पहले ये बात कही थी, और उसके बाद अब हर कोई कहने, मैंने 3 साल पहले कहा था कि देखिए पंजाब गढ़ है, इट इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ फाटा पाटा नॉर्दर्न एरियाज, ये वो फाटा, ये पंजाब गढ़ है। और अब हर कोई सदर्न पंजाब की बात कर रहा है कि जी DI खान DG खान वगैरह, वहाँ बड़ी एक्सट्रीमिज्म है सदर्न पंजाब में, और ये अब, लेकिन उस वक्त कोई मान नहीं रहा था 50% से ज्यादा जो जहादी वर्कफोर्स रिक्रूट हुई है टू गो इनटू अफगानिस्तान एंड कश्मीर इज फ्रॉम पंजाब। और जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद है, ये तो है ही पंजाब बेस्ड, और ये एंटी इंडिया, और जो एंटी अफगानिस्तान है वो भी, उनकी भी बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट पंजाब से गई है। ओवर 50% ऑफ द वर्क फोर्स वाज बेस्ड मतलब पंजाब से गए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंड ये खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद सिंध, फिर बलूचिस्तान। लीस्ट वर्क फोर्स बलूचिस्तान से आ रही है ये जहादियों की। तो ये स्टेटिस्टिक्स उसमें आमिर राना की किताब है, जहाद कश्मीर अफगानिस्तान, बहुत अच्छी किताब है, मशल ने पब्लिश की है, आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं देख सकते हैं। उसने आदाद शुमार स्टेटिस्टिक्स बहुत उसने अच्छी उसमें दिलचस्प दी है, इंटरेस्टिंग, कि कहाँ कहाँ से, और हरकतुल मुजाहिदीन में कौन गया, हिजबुल मुजाहिदीन में कौन गया, अपना उसने सारी तंजीमों का ना एक एनालिसिस किया हुआ है। तो ये वहाँ का प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, अब तो खैर सब जानते हैं, बट उस वक्त ये बात कॉमन नहीं थी, मिथ थी कि जी ये वहाँ का प्रॉब्लम है एंड ये पश्तून्स करते हैं, हम पंजाबी और हम लोग तो इम्यून है। नहीं, पंजाब गढ़ है एक्सट्रीमिज्म का, खुसूसन जो एंटी इंडिया, जो इन्फिल्ट्रेट करने के लिए हम मुजाहिदीन तैयार करते रहते हैं। अगला जो प्रोपोजिशन है वो ये है कि हाँ कि फंडामेंटलिज्म को और ऑर्थोडॉक्स बिलीफ या एक्सट्रीमिज्म को जी बड़ी वाइड स्प्रेड सपोर्ट है। कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि देखिए ना जी हमारी रियलिटी इस्लाम है, मोस्ट लोग इस्लाम में बिलीव करते हैं, मेजॉरिटी, तो आप लोग कैसे उसके खिलाफ जा सकते हैं या कैसे बात कर सकते हैं, लोग चाहते हैं कि इस्लाम का फरोग हो। अच्छा, मेरा जवाब ये होता है कि लोग जरूर अपनी जाती लाइफ में अपने रोजे भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन इस्लाम को सियासत में कब हमारे लोगों ने चाहा है? हमारे लोग सेकुलर जहन के हैं, क्योंकि जितने भी आप इलेक्शन देख लें उन्होंने नहीं इलेक्ट किया। 1970 का इलेक्शन मेनली किसने जीता? वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी, ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग, दोनों सेकुलर। ओवरवेलमिंग जो सीटें गई थी अवामी लीग को और PPP को गई थी 70। फिर अगला इलेक्शन 77 में हुआ, उसमें भी PPP जीती, लेकिन वो रिगिंग का इल्जाम लग गया और PNA मूवमेंट चल गई है, लेकिन वो भी PPP मेनली जीती थी, या फिर नेशनलिस्ट पार्टी। फिर इलेक्शन 1988 में होता है तो PPP जीतती है, बेनजीर पावर में आती है। 90 में होता है तो वो IJI जो बनाई थी, लेकिन वो भी इस्लामी इतनी नहीं थी, उसमें भी कई थी जो सेमी सेक्युलर, सेमी उस तरह की पार्टी, सेमी मॉडरेट, जैसे PMLN है। फिर 93 में फिर PB आ जाती है, यानी बेनजीर पीपल्स पार्टी को वोट मिलते हैं ज्यादा और कुछ नेशनलिस्ट पार्टीज को। फिर 97 फरवरी 97 में इलेक्शन होते हैं तो PMLN आ जाती है, जो राइट ऑफ सेंटर है लेकिन बेसिकली रिलीजियस जमात नहीं है, मेनली रिलीजियस नहीं है। फिर उसके बाद मुशर्रफ का 2002 का तो बड़ा मैनिपुलेटेड इलेक्शन था, उसमें MMA आती है, ब्रॉट बाय मुशर्रफ। उसके बाद फिर जब हमारा अभी इलेक्शन 2008 में होता है तो फिर आप देखें ANP, MQM, PPP, ये कितनी रिलीजियस पार्टीज सामने आई हैं, कितने वोट, कितनी सीटें ली हैं। तो अगर आपके जितने भी इलेक्शन हुए हैं 70 से ऑनवर्ड, एटलीस्ट मैंने एनालिसिस किया, उससे पहले का नहीं किया, लेकिन आप देख लें लोग हमेशा सेकुलर वोट देते हैं ऐसी पार्टीज को। MQM सेकुलर है, ANP सेकुलर है, PPP बॉर्डर्स ऑन द सेकुलर कहती है लेकिन फिर गलतियां भी करती है, लेकिन मोस्टली PMLN आउटराइट सेकुलर नहीं है लेकिन रिलीजियस पार्टी भी नहीं है, सेंट्रिस्ट है। तो कब इनको वोट दिया? तो लोगों में ये क्लियर है बहुत ज्यादा कि जी निकाह हो या कोई और ऐसे फंक्शंस हो, या घर में जैसे कोई सेरेमनीज, रिचुअल्स होते हैं घरों में कि जी अकीका है, निकाह पढ़ाना ही, वो तो उसके लिए मौलवी को जरूर इम्पोर्टेंस देते हैं, और सारे वो लोग रोजे भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं सब, लेकिन लोगों को ये पता है कि इनको असेंबली में नहीं भेजना। सो लोगों का जहन सेक्युलर है, लोग इनको ये नहीं चाहते कि ये हम पे रूल करें। हम भी तो ये कहते हैं कि आप जाती लाइफ में जितनी मर्जी रिलीजन रखें, सिर्फ स्टेट पे ना भेजें, क्योंकि बहुत बहुत माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में, तो फिर वो सेकेंडरी हो जाती है। सो ये मिथ भी झूठी है कि जी लोग सियासी लेवल पे इस्लाम चाहते हैं। हमेशा आर्मी लेके आई आपकी, मतलब मिलिट्री रूल, MMA को मुशर्रफ लाया, जमात इस्लामी को ज़िया लाया। सो कब लोग लेके आए हैं रिलीजियस पार्टीज को पावर में। और अच्छा, एक मिथ ये 3 बस रह गई हैं। एक मिथ ये है कि जो तालिबान और ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये इन्होंने गड़बड़ की हुई है,
आसिफ जरदारी का बयान भी है कि नॉन स्टेट एक्टर्स ये गड़बड़ कर रहे हैं, मसलन तालिबान या लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर जंगवी, सिपा साहबाई, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, ये भी अब तो खैर हर कोई कह रहा है, बड़ी कॉमन बात होगी, लेकिन जब मैंने ये लिखा था आर्टिकल तब ये भी समझा जा रहा था कि नॉन स्टेट एक्चुअली पूरी स्टेट की सपोर्ट है। सब जानते हैं कि आईएसआई और मिलिट्री के कितने डीप कनेक्शन और लिंक्स हैं इनके साथ। वही इनको अब क्यों मसला हो रहा है नॉर्थ वजीरिस्तान में, क्योंकि जो हक्कानी नेटवर्क है वहाँ पर उसको सपोर्ट है आईएसआई की, क्योंकि वो जो है इनको ये डर है कि जब अमेरिका चला जाएगा अफगानिस्तान से तो ये जो हक्कानी नेटवर्क है, जो अफगान तालिबान है बेसिकली, जो आए हुए हैं वहाँ से भाग के अटैक के बाद, कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक डेप्थ देंगे, ये हमारे स्टेट को वहाँ पे स्ट्रेटेजिक। एक जो हमारे स्टेट की दो थ्योरीज है ना, इन्होंने हमें बड़ा मरवाया। एक जिसको मैं स्ट्रेटेजिक डेथ कहती हूँ, लेकिन लोग स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं, कि इनका जो ख्याल स्टेट का मानना है कि अगर इंडिया ने हमें अटैक कर दिया तो हमें सिर्फ अफगानिस्तान में डेप्थ देगा, जियोग्राफिकली ना हम वहाँ भाग जाएंगे, वहाँ छुप जाएंगे, या वहाँ मतलब डेप्थ आएगी, हमारी बैकयार्ड है हमारा। और दूसरी थ्योरी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, कि इंडिया में एक्चुअल वॉर तुम लड़ नहीं सकते, उनकी फौज हमसे 6-7 गुना ज्यादा है, तो उसमें तुम हार जाएंगे, लिहाजा ये जो जिहादी मरने को तैयार है इनको इन्फिल्ट्रेट करते रहो। गन फायर होता है और उसके अंडर इनको ऑपरेशन जिब्राल्टर इसी तरह हुआ था ना, उसके बाद फिर 65 की वॉर छिड़ गई थी, इन्होंने कश्मीर में मुजाहिदीन भेजे, इंडिया ने इधर से दूसरे फ्रंट्स खोल दिए, लाहौर को अटैक कर दिया, एंड दैट्स हाउ 65 वॉर स्टार्टेड। तो एक जो ये है एक थ्योरी हमारी जो डोमिनेंट हमारी मिलिट्री और इसमें ब्लीड इंडिया 1000 कट्स के, इनको आउटराइट वॉर नहीं करनी, इनको कट्स लगाते रहो भेज के ना ये जिहादियों को। और दूसरी वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली, इन दोनों ने हमें बड़ा मरवाया है कि ये अफगानिस्तान, तो हम अफगानिस्तान में बड़ा हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि वहाँ कौन सी गवर्नमेंट हो, और इसलिए हम हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट दे रहे हैं। और लोग कहते हैं भाई इनको खत्म करो, ये मतलब अटैक कर रहे हैं, ये हम उन्हें खत्म नहीं करते। और अब तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वहाँ फॉरेनर्स भी बड़े आके बैठ गए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में, अलकायदा के कोई चचन भी हैं और उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी हैं, अरेबियन भी हैं, कहाँ से लोग आ गए, और अब कुछ पता नहीं चलता कौन सा तालिबान किसका है। कुछ तालिबान हैं जो हमारे आईएसआई मिलिट्री के हैं, जो इनका काम करते हैं और उनको मारते हैं अमेरिकनों को। कुछ उनके तालिबान हैं जो हमारी आर्मी पे, हमारे जीएचक्यू पे अटैक हुआ, आईएसआई की बस पे अटैक हुआ हमारे, तो अब ये भी नहीं वहां पता चल रहा कौन किसकी तरफ है, कौन महज मर्सनरी है, पैसे ले रहा है और पैसे लेके मार रहा है, कौन महज क्रिमिनल एलिमेंट है जो कह रहा है इस सारी सिचुएशन में से हम तालिबान बन के फायदे उठाएं। सो देयर आर क्रिमिनल एलिमेंट्स, मर्सनरीज, पर ये पाकिस्तानी हमारे जिहादी, उनके जिहादी, उनके प्रो अमेरिकन तालिबान, इतनी खिचड़ी पकी हुई है कि अब फ्रैंकली मुझे तो लगता है मेरी भी समझ से चीज बाहर हो गई, सब हर कोई अब कंफ्यूज हो गया। और अब इन सारे ग्रुप्स में एक भी होता जा रहा है, तरह के तालिबान आपस में मिल भी रहे हैं एक दूसरे से, बिकमिंग अ sort of a pan Islamic kind of a movement, transnational movement। ये शुरू तो हुए थे लहदा ग्रुपों से, बट अब सारे मिलते जा रहे हैं, एंड दैट इज डेंजरस। और सेकंड लास्ट ये है कि एक बड़ी कॉमन मिथ है कि जी जो तालिबान है ये एंटी इंपीरियलिस्ट, ये साम्राज्यत, अमेरिकी साम्राज्यत के खिलाफ लड़ रहे हैं, एंटी इंपीरियलिस्ट है, ये बहुत कॉमन, हर कोई कहता है जी वही तो है जो खड़े हुए हैं, कहाँ है वो हमारी कौमी गैरत, कहाँ है हमारी मजहब के, हम नहीं खड़े होते। भाई ये एंटी इंपीरियलिस्ट कैसे हो गए, ये तो खुद इंपीरियलिज्म की पैदावार है। सबको पता है कि तालिबान कैसे पैदा हुए थे, और इनकी अपनी जो वहाबियस्ट इंपीरियलिज्म है, क्या वो इंपीरियलिज्म नहीं है? सो वहां पर उस एरिया में बहुत सी कंपीटिंग इंपीरियलिज्म्स हैं, सोवियत भी है, अमेरिकन भी है, ईरानियन भी है, सऊदी अरेबियन वहाबिज्म भी है। सो बहुत सी कंपीटिंग इंपीरियलिज्म्स हैं, हमारे लिए तो इक्वली सारी बुरी होनी चाहिए ना, व्हाई शुड वी चूज वन इंपीरियलिज्म ओवर अनदर। और ये इंपीरियलिज्म की पैदावार है क्योंकि जिस वक्त रूस ने अटैक कर दिया 79 में वहां पर अफगानिस्तान के ऊपर कॉन्कर करने के लिए, क्योंकि वो वार्म वाटर पोर्ट ढूंढ रहा था थ्रू पाकिस्तान एंड ऑल, रशिया नीडेड अ वार्म वाटर पोर्ट। तो उस वक्त ये अमेरिका ने शोर मचाया, जहाद जहाद जहाद, इस्लाम डेंजर में आ गया, इस्लाम डेंजर में आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसके और इन्होंने एक सीक्रेट फंड क्रिएट किया CIA ने $500 मिलियन का, जिसमें कि जो उस वक्त बहुत ज्यादा पैसे थे जिमी कार्टर के दौर में, और नाम था ऑपरेशन साइक्लोन। और उसमें $500 मिलियन डाले गए, ये जहादी और ये टेररिस्ट बने जो जाके रूसी फौजियों को मारेंगे। उस तरह से बनने शुरू हुए। ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क में और वर्जीनिया में ट्रेनिंग की गई
MI6 جو برٹش ہے اور CIA انہوں نے مل کے یہ طالبان اور ان کی ٹریننگ کروائی JUI کے مدرسوں میں اور دوسری جماعتوں کے. سمیع الحق کا جو گروپ ہے JUI کا وہ فادر آف دا طالبان سمجھے جاتے ہیں نا, اور یہ ہمارے جو ڈیزل صاحب ہیں کیا نام ہے فضل الرحمان, یہ سمجھے جاتے ہیں نا فادر آف انہوں نے ریلیجس ٹریننگ کی, ISI نے ملٹری ٹریننگ کی اور MI6 اور CIA نے ہیلپ کیا. اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم $3.5 to $4 billion ریگن ایڈمنسٹریشن نے ضیاء الحق کو دیے ٹو کریٹ دا طالب ہیلپ کریٹ دا طالبان اینڈ فائٹ. تو یہ پوری طرح سے امریکہ کے بنائی ہوئی چیز ہے. دیر از نتھنگ انڈیجنس اباؤٹ دیٹ. اور اتنا پیسہ, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا, تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس اس چیز کو انلائٹن کرتے ہیں کہ جو یہ $3.5 billion آئے اور وہ جو $500 million آپریشن سائیکلون کے لیے, اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے 1979 سے لے کر 1990 تک there was a 136% increase in jihadi and sectarian organization. 136%. 136% اضافہ ہوا جہادی اور ایسے سیکٹیرین تنظیموں میں, فرقہ وارانہ تنظیموں میں, جبکہ پہلے 3% ہوتا تھا. 3% سے 136% بڑھ گیا. جہادی آرگنائزیشن ڈبل ہو گئی, 100% انکریز ہوئی, اور سیکٹیرین فرقہ وارانہ جو تھیں لشکر جنگی سپہ صحابہ کا یہ 90% انکریز ہوئی. یعنی آپ دیکھیں فینومینل ہے کمپیئر ٹو 336% انکریز ایز اے ریزلٹ آف دیٹ منی. اب یہ کہتے ہیں جن کو مارو مارو مارو, مانسٹر تو خود ہی بنا کے بھیجتے ہیں نا, پھر وہ مانسٹر جب گھر آ جاتا ہے پھر کہتے ہیں مارو مارو مارو. تو یہ بیسکلی خود امپیریلزم کی پیداوار ہے, اور یہ ابھی تک امپیریلسٹ ہیں. بھائی اگر میرے گھر چچن آ کے کنٹرول کرنا چاہتا ہے, یا ازبیک یا تاجک یا عربین, یہ وہ تو امپیریلزم ہے. اگر کوئی وہابیزم امپوز کر رہا ہے ساؤتھ سب کانٹیننٹ کے اسلام پہ, ہمارا تو بڑا صوفیسٹک سا اور وہ لوکل سا اسلام ہوتا تھا نا, کسی صوفی سینٹ کی ورشپ ہے, کسی پتھر کی, کسی درخت کی, کہیں داتا گنج بخش ورشپ ہو رہے ہیں, کہیں عبداللہ شاہ, کہیں رحمان بابا, کہیں پاک پتن شریف. تو ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ اسلام واز ویری ڈفرینٹ, اور اس میں سنکریٹزم تھی, ہندو ایلیمنٹس سکھ ایلیمنٹس بھی تھے. تو یہ جو وہابیزم ہے جو بڑا پیورسٹ ہے اور اینٹی شرائنز ہے, اور انہوں نے تو حضرت امام حسین کا بھی جو ہے نا وہ تباہ کر دیا تھا, ان کا جو مزار تھا, بلکہ اس کے پیچھے شیعہ تو وہابیزم کو گالی سمجھتے ہیں نا کہ بینگ اے وہابی از اے گالی ان شیعہ تھنکنگ. تو یہ مطلب سمجھنا کہ وہ وہابیزم از ناٹ این امپیریلزم, یہ بہت بڑی غلطی ہے, وہ بھی امپیریلزم ہے. سو یہ طالبان کوئی اینٹی امپیریلسٹ نہیں ہے, یہ طاقت, منی, پاور اور پیسے کے پیچھے لڑ رہے ہیں. اور آخری مت یہ ہے جو ہماری سب سے پرانی نیشنل سب سے بڑی مت ہے, اور جو کہ آپ کو ہر آپ کی درسی کتب میں ملے گی, کہ ہندوستان نے کبھی ہمارا وجود ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے. آپ شروع سے جب سے آپ معاشرتی علوم پڑھتے ہیں, سوشل سائنسز, سوشل اسٹڈیز, آپ یہی پڑھتے ہیں کہ ہندوستان نے ہمارا وجود نہیں ایکسیپٹ کیا, ہندوستان ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے, کھا جانا چاہتا ہے, واپس ری اینیکس کرنا چاہتا ہے, اور اس لیے وہ ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے, ہمیشہ تھا, ہمیشہ رہے گا. یہ مت ہماری ملٹری کو سسٹین کرتی ہے, کیونکہ جب تک یہ مت نہ ہو کہ ایک دشمن ہے جو ہر دم آپ کو کھانے پینے کے لیے تیار ہے, ختم کرنے کے لیے, تب تک آپ اتنا بڑا ڈیفینس ایکسپینڈیچر کیوں ان کو دیں گے. مثلا ہم جو اتنے زیادہ پیسے غریب ہوتے ہوئے, سخت ہم لوگ مطلب نادار ہوتے ہوئے اتنا زیادہ ملٹری کو, کیونکہ وہ اس مت کو لائیو رکھتے ہیں کہ ہندوستان ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے. اور اسی لیے اب پچھلے سال میرے خیال 25% اضافہ ہوا تھا دفاعی اخراجات میں, اس دفعہ سن رہے ہیں 17-18% اور ہے. اور آج اخبار میں تھا کہ ملٹری کہہ رہی ہے کہ کیونکہ ڈالر بڑا مہنگا ہو رہا ہے, کہ روپیہ گر رہا ہے, اس لیے ہمیں, یعنی اور کسی کے لیے نہیں, ڈالر ان کے لیے ہو رہا ہے, اس لیے انہیں زیادہ دے دو, باقیوں کو دو نہ دو. تو یہ اب یہ بھی مت غلط ہے, اس لیے کہ انڈیا اب اتنی زیادہ بڑی ایک ریجنل پاور بن چکا ہے, اکنامک پاور, معاشی طور پہ, اس سے اب کوئی ضرورت نہیں ہمیں انیکس کرنے کی. وہ تو شکر کرتا ہے کہ افغانستان ان کے بیچ میں ایک بفر اسٹیٹ ہے جو ان کو جہادیوں سے بچائے, تو شکر کرتے ہیں. انہیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہمیں اٹیک کر کے اپنے اوپر ری انیکس کر لیں اور ایک مصیبت اپنے سر پہ سوار کر لیں. دے نیڈ اس لائک دے نیڈ اے ہول ان دا ہیڈ اتنا. تو یہ اس مت کو لائف کرنے کا جو انٹرسٹ ہے, مفاد, وہ آرمی کا ہے کہ بھئی یہ ختم ہو گئی تو کیا کہہ کے پیسہ لے لے, کہاں سے ہمیں تھریٹ ہے. ایک انٹرنل وار ہم لڑ رہے ہیں, ایکسٹرنل تو ہماری کوئی ہے نہیں. تو انڈیا اب ٹریڈ چاہتا ہے, انڈیا نہیں چاہتا اب کوئی جنگ ہو یہ ہو, کیونکہ فیوچر ٹریڈرز کا ہے, سولجرز کا نہیں ہے. فیوچر میں جو مقابلے ہوں گے نیشنز کے وہ ٹریڈ پہ ہوں گے, اور یہ اکنامک مقابلے ہوں گے, یا نالج از دا نیو ایریا, نیو فرنٹیئر. اب وہ ہتھیاروں سے لڑنا, جنگیں کرنا وغیرہ
اتنا. سو یہ ایک بہت بڑی myth ہے جو ہمیں نیشنلی بتائی جاتی ہے, ہماری ہر ٹیکسٹ بک ہے, یہ ہمارے اسٹیٹ کی میننگ ملٹری کی myth ہے. اس سے ہمیں توڑنا ہوگا ٹو گیٹ آؤٹ آف دس اینٹی انڈیا مائنڈ سیٹ. اور انہیں بھی, ان کی طرف بھی جو ان کے جہادی ہیں, مثلاً RSS ہے یا VHP ہے, سنگھ پریوار کہتے ہیں, انہیں بھی یہ myth, ہندوتوا کو بھی یہ myth توڑنی ہوگی کہ پاکستان اصلی اپنی دشمن ہے. بوتھ سائڈز ول ہیو ٹو گیٹ اوور دس myth. تو یہ تقریباً 10 جیسے میں کہوں گی myths کہہ لیں, assumptions, مفروضے, propositions, جو کہ میں نے اس آرٹیکل میں نا کوشش کی تھی ڈیمولش کرنے کی, ختم کرنے کی. تو اب میرا خیال ہے اوپن ٹو فار کوسچن. آپ نے جو کہا کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں they might be religious in their sort of private lives but they don't want to impose it, you know, they don't want the state to impose religion. Do you feel like that trend has been changing recently where I don't know if they believe in the state doing that, لیکن individuals جو ہیں اپنے گھر میں جو بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ سڑکوں پہ publicly they feel very comfortable sort of imposing their views on other people. Do you think that that's sort of a change over the past few years, or has that always been there and that has nothing to do with the state being a religious state? I think I would tend to agree with you, unfortunately, that I think in the recent past there has been an increase in not. پہلے تو یہ تھا نا کہ you don't ever vote for a religious party, you use them for your ceremonies and your shadis and nikahs and your مولوی صاحب پانی دم کر کے دے رہے ہیں, مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں, تھوڑے سے پیسے میں. But I think you are right کہ increasingly they are conquering more and more social space. And social space for people like us, جو مثلا میری thinking کے لوگ ہیں, ان کی کم ہوتی جا رہی ہے. So یہ اب وہ پبلک اسفیئر میں انکریزنگلی آ رہے ہیں. ابھی بھی مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ پولیٹیکلی ول اٹ ٹرانسلیٹ انٹو ووٹس اور ناٹ, کیونکہ 2008 میں تو پھر ووٹ نہیں پڑے. MQM, ANP, PPP, اگر آپ ریگنگ کو بھی کاؤنٹ کر لیں, چلو کچھ ریگ کیا گیا, کچھ پھر بھی. So I don't know if it will translate into votes and they'll send them to the National Assembly. بٹ یہ ہے کہ یس سوشلی یہ جو ہوتا ہے ایسڈ پھینکنا کہ جی لڑکی سلیو لیس پہنا ہوا ہے تو ایسڈ پھینک رہے ہیں اور یہ اور وہ سارا, دس انفارچونیٹلی اب لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سوشل اسپیس کو کانکر کرنے, اور ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں ہمارے میڈیا میں اور ہمارے اسکول سسٹم میں انفارچونیٹلی وہ. سو آئی وڈ ٹینڈ ٹو اگری وتھ یو دیٹ یہ ٹرینڈ اب لگتا ہے کہ بدل رہا ہے, اینڈ دیٹ از دا ڈینجر, دیٹ از دا ڈینجرس پوائنٹ. تھینک یو. میرا اس سے ریلیٹڈ ہے, اینڈ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ میرا خیال ہے دیر کین بی مینی ریزنس, بٹ 2-3 میرے ذہن میں آف ہینڈ جو آتے ہیں کہ جس چیز کو آپ کے اسٹیٹ کی ملٹری کی بہت زیادہ سپورٹ ہوگی, مثلا جس کے پیچھے آپ کی ISI پیسہ ڈال رہی ہے, آپ کا اسٹیٹ ملٹری پیسہ ڈال رہی ہے, آپ کے کئی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی ساتھ مل کے, جس چیز کو اس کو تو فروغ ملے گا. سو آج کل جو کانٹیکسٹ ہے گلوبل, جس میں ایک تو وہ اینٹی اسلامزم, اسلاموفوبیا بھی بہت زیادہ ہے نا, اس کا ایک وہ ریئیکشن بھی ہوتا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی کسی نہ کسی کے مفاد میں ہے نا ریلیجن کو یوز کرنا, چاہے آرمی ہو چاہے کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہوں. تو جب تک یہ پاورفل لوگوں کے مفادات میں رہے گا, رولنگ کلاسز کے اس طرح کی ریلیجن کو پروموٹ کرنا وہ ہوتی رہے گی. سو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ بھائی ان غریب گھروں کے بچوں کو مت کنڈیم کرو جو بیچارے خود بھی سوسائڈ میں مرتے ہیں اور بھی لوگوں کو مارتے ہیں. وہ تو برین واشڈ ہوتے ہیں غریب گھروں کے, ان کو پکڑ کے لائے, برین واش کیا مدرسوں سے یا اس جگہ سے. They are not to blame. Even the Taliban themselves, وہ تو بچے تھے, انہیں تو کچھ اور پتہ ہی نہیں تھا. Look at the power structure جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے, جب تک پیسہ نہیں آئے گا باہر نہیں کیسے. سو ایک تو ریزن میرے ذہن میں یہ آتا ہے آف ہینڈ. دوسرا میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب تک ہم لوگ اپنے فیوڈل اور کاسٹ اور کلاس اور یہ اسٹرکچر ختم نہیں کریں گے, کیونکہ فیوڈلس کو ہمیشہ یہ ڈومیننٹ ریلیجن بڑی اچھی لگتی ہے, یہ جو ہوتی ہے پیورسٹ قسم کی, یہ جو وہابیسٹ برانڈ ہے یا دیوبندی برانڈ, یہ میں نے دیکھا ڈومیننٹ پاور کو بڑی سوٹ کرتی ہے. کیونکہ شروع جب پاکستان بنا ہے تو زیادہ لوگ بریلوی تھے, زیادہ لوگ یہ اس طرح کی مطلب تھی جو صوفیسٹک فالوورز تھے. آہستہ آہستہ یہ زیادہ دیوبندی اور وہ اس کا ڈومینیشن آئی زیادہ کے بعد موسٹلی. تو جب تک آپ ان اسٹرکچرز کو ختم نہیں کریں گے اور غربت کو ٹیکل نہیں کریں گے, غربت بھی اسی سے ٹیکل ہوگی نا, آپ لینڈ ریفارمز کریں, آپ لینڈ ری ڈسٹریبیوشن کریں. بنگلہ دیش کا اگر ہم ایگزامپل لیں ایز کانٹراسٹ, بنگلہ دیش میں انہوں نے فیوڈلزم ختم کر دی تھی, لینڈ ریفارم کر کے نا, وہاں مڈل کلاس آتی ہے اسمبلیز میں,
بنگلہ دیش کے سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ سیکولر اسٹیٹ ہوگا. بنگلہ دیش میں تو وہ بڑا ریلیجن کی طرف جا رہے تھے, ایک دم سے انہوں نے ٹھیک کیا, کہا کہ اسٹیٹ سیکولر ہے, آپ کو جون سی مرضی ریلیجن فالو کر لیں. سو ہم کیوں انڈیا بھی اپنے آپ کو, ٹھیک ہے وہاں ہیں ریلیجیس گروپس جو ایکسٹریمسٹ ہیں, بالکل ہیں, لیکن اسٹیٹ نہیں, اسٹیٹ کانسٹیٹیوشنلی سیکولر ہے, تو وہ فروغ نہیں پاتی وہ چیز. ہم نے جو یہ لینڈ ریفارمس نہیں کیے, ویلتھ ری ڈسٹریبیوٹ نہیں کی, اس سے غربت بھی بڑھتی ہے. پھر امیر لوگوں کے جو پاورفل لوگ ہیں فیوڈلز, ان کو بڑا سوٹ کرتی ہے یہ والی ڈومیننٹ ریلیجن, انہیں بریلویزم یا یہ صوفی ٹائپ ریلیجن نہیں سوٹ کرتی. سو یہ ایک دو ریزنز, کچھ اکنامک, سوشل اکنامک, کچھ یہ پولیٹیکل, ہماری سیاسی پارٹیاں اور کچھ ہماری آرمی, یہ دو میرے ذہن میں آف ہینڈ آتے ہیں, جس کی وجہ سے اب انکریزنگ ٹرینڈ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے ویل آف فیملی کے لوگوں کا لڑکا ہوگا, باہر امریکہ کا پڑھا ہوا ہوگا, فزکس میں, میتھس میں, سائنسز, انجینئرنگ کی بھی ہوگی, لیکن ٹوٹل وہ ہوگا کمپلیٹلی, یعنی ان کا طالبان کا فالوور ہوگا, ہائیلی ایجوکیٹڈ, فزکس میں پی ایچ ڈی کیا ہوگا. تو یہ بہت ایجوکیٹڈ اور ویل ٹو ڈو کلاسز میں چیز آ رہی ہے. پہلے تو ہم سمجھتے تھے نا کہ غریب لوگ ہیں بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں. نو, ناؤ اٹس اے فینومینا جس میں کہ آپ کے موسٹ پاورفل لوگ شروع سے انوالو تھے, بٹ ناؤ یور مڈل کلاس از گیٹنگ انفلوئنسڈ بائی دیز آئیڈیالوجیز. اور یہ جو فیصل شہزاد کا کیس ہوا ہے, اس طرح ہی از ناٹ دی اونلی ون, اس طرح کے ہزاروں, وہ کتاب بھی آئی نا ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ, ہاں, تو ہزاروں لڑکے جو, اور خاص ان کو ریئیکشن بھی ہو رہا ہے ویسٹ میں جو اینٹی اسلامزم کا ہے, اس سے ایک ریئیکشن بھی آ رہا ہے. یہ آپ سوری پہلے ان کا تھا, پھر آپ. میں صرف یہ پوچھا جا رہا تھا کہ can we get the genie back to the bottle? یہ تو اب I wish I was a جوتشی to answer that question. مطلب we have to, مجھے لگتا ہے ہمارے پاس چوائس نہیں, کیونکہ یہ ایسے ہی چلتا رہا تو کل کو ہم جگہ جگہ درختوں سے ڈیڈ باڈیز لٹکی ہوں گی اور ہر چوک کو نہیں چوک بنا ہوا ہوگا. سو اب چوائس نہیں ہے کہ کچھ کیا جائے, مطلب we have to do something. اور میرے نزدیک تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ یہ لینڈ ریفارمز اور یہ فیوڈل سسٹم ختم کریں, ملٹری کے سول ملٹری ریلیشنز کا جو امبیلنس ہے, جو بہت ہمارے ہاں گڑبڑیں کرتا ہے, وہ ختم کریں کچھ وہ چیزیں. اور ان کو اگر ہماری ملٹری چاہے نا, اتنی پاورفل ہے, اتنی کہ میرا خیال ہے 2 دن نہ لگیں نا جہادی جماعتوں پر ختم, لشکر طیبہ ہو یا جیش ہو, وہ لوگ اتنے پاورفل نہیں ہیں اگر ول ہو ان میں, لیکن یہ خود نہیں ختم کرنا چاہ رہے کیونکہ ان کے وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ, اسٹریٹجک ڈیپتھ والے جو تھیوری ہے. سو دا پرابلم از ہاؤ ٹو چینج دیٹ. ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا بولتے ہیں, وی ہیو نو ادر ویپن, لکھنا بولنا یا چلو کبھی کسی ڈیمو شیمو میں چلے گئے, بٹ اٹس اے ویری بگ فائٹ. اور اب اس میں چوائس نہیں رہی ہے, بیکاز یہ ٹیک اوور انہوں نے کر لیا تو ہم گئے. تو دیٹس ہاؤ آئی فیل. میرا کوشچن جو تھا وہ ریزنس سے ریلیٹڈ ہے کہ ریزن جو آپ ابھی بتائی تھی. اچھا, اس میں ایک آج کل یہ جو تبدیلی جماعتیں جو گھروں میں جو ہو رہی ہے, جیسے درس وغیرہ جو ہے, ان کا بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ آپ کی مینٹیلٹی جو چینج کر دیتے ہیں. آپ پیسively تو ان کے ساتھ ہی ہو جاتے ہو, چاہے آپ ایکٹیولی نہ کرو, لیکن اس پہ کوئی زیادہ جو ہے اس کو کریٹیکلی ان کی ایکٹیویٹیز کو کوئی کسی نے اسٹڈی نہیں کیا ہے. اور ریسنٹلی اسٹڈیز ہوئی ہیں, ایک تو ہم نے کی ہے لمس کے ساتھ مل کے ریلیجن اینڈ ڈیولپمنٹ پہ, جس میں ہم نے الہدا اور انصاری کو دیکھا درس کو. ایک اسٹڈی سیمور والوں نے میرا خیال ہے کی ہے, نیلم حسین نے, یہ الہدا فینومینا. ایک بڑی اچھی صدف احمد نے کی ہے, صدف احمد لمس کی جو ہیں انہوں نے کی ہے الہدا پہ. اسٹڈیز ہو رہی ہیں, ابھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ مڈل کلاس عورتیں جو ایک زمانے میں ٹی پارٹیز اور کافی پارٹیز ایک بات سمجھی جاتی تھیں, وہ اب اس طریقے سے درسوں میں جا رہی ہیں. اب آئی فیل کہ جب وہ کافی پارٹی بیگمس تھی نا, ان کی بڑی اوپر ان کی تنقید یہ تھی کہ جی دیکھو کچھ کام نہیں کرنے کو, لیجر ہے, اپر کلاس ہیں, کافی پارٹی ڈرنک کر رہی ہیں, یوز لیس بیگمس ڈوئنگ نتھنگ, لاٹس آف منی. تو آئی تھنک کہ اب وہ جسٹیفائڈ کافی پارٹی ہو گئی ہے کہ جی میں اسلام کی راہ میں جا رہی ہوں, میں تو درس پہ جا رہی ہوں. تو ایک تو اس کا یہ ایلیمنٹ ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکل کے ملنے کا موقع ملتا ہے, دیٹ از پرابلی لیڈنگ ٹو اٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ یس بیکاز اسٹیٹ آپ کا فیل ہو چکا ہے ڈیلیورنگ اینی تھنگ. نہ وہ جسٹس دیتا ہے, نہ وہ فوڈ دیتا ہے, نہ وہ ایجوکیشن دیتا ہے, نہ ہیلتھ دیتا ہے, نہ آپ کو نکاسی آپ کے, مطلب کیا ہمارا اسٹیٹ دے رہا ہے. ایز اے ریزلٹ لوگ انکریزنگلی ان پارٹیز اور اس طرح کے گروپس کی طرف نہ ٹرن کریں. غریب لوگ تو اس لیے کہ جی ایک بچے کو جہاں پہ گھر میں مطلب 7-8 بچے ہیں غریب شخص کے,
تو کھانا بھی نہیں مل رہا, تعلیم بھی نہیں, تو مدرسے میں ڈالتے ہیں تو فوڈ, کلودنگ, شیلٹر اور گن سارے وہ مل جاتے ہیں. تو سو اٹس بیسکلی دے آر فلنگ ان اے گیپ. ایک جیسے ہی آپ کا اسٹیٹ دینا شروع کر دے گا وہ چیزیں جو دوسرے اسٹیٹس میں آپ دیکھتے ہیں, بھائی سڑکیں بن رہی ہیں, انڈسٹری لگ رہی ہے, روزگار کے مواقع ہیں, امپلائمنٹ ہے, ہیلتھ ایجوکیشن دے رہا ہے اسٹیٹ, اب تو فنڈامنٹل رائٹ ہے. جب یہ چیزیں ملیں گی تو پھر میرا خیال ہے کم لوگ مائل ہوں گے ایسی چیز. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ بالکل فیلئر ہے یہ ویسٹرن ڈیموکریسی, یہ وہ اس کی یہ بالکل فیلئر ہے, سب کچھ کھا گئے, OGDCL کو بھی کھا گئے, اسٹیل مل کو بھی کھا گئے, PIA کو بھی کھا گئے, جب لوگ یہ دیکھتے ہیں اسٹیٹ فیلئر, پھر ٹرن کرتے ہیں ٹورڈز یا ایتھنیسٹی یا یہ کمیونلزم یا ریلیجیس آئیڈیالوجی. آپ کا اسٹیٹ کچھ دے نہیں رہا, کھاتا ہی جا رہا ہے, کھاتا ہی جا رہا ہے, کھاتا ہی جا رہا ہے. مطلب اسٹیٹ لوگوں کے لیے ہوتا ہے, یہاں پہ ایسا لوگ اسٹیٹ کے لیے ہیں, کہتے ہیں نا ڈیزالو دا پیپل اینڈ الیکٹ نیو ون, تو وہ حال. ایک اور کوشچن ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی جو بیسکلی ہم بات کر رہے تھے میتھس اور فیکٹس کی, ایک میتھ جو سیکولر سیکٹر میں یہ بہت زیادہ ہے کہ اچھا یہ طالبان چاہیے تو ہمارے نیوز پہ قبضہ کر لیں گے, یہ اس میتھ میں کتنی ریالٹی ہے, اور اگر ایسا کوئی خطرہ ہے تو پھر آدمی کو تو یہ خطرہ فیل ہونا چاہیے اور انہیں کوئی ان کے اگینسٹ کچھ کرنا چاہیے. ان کے اپنے تو بچے ہیں, وہ کہتے ہیں these are our children. ایکچولی جو امریکہ اور دوسری طرف سے طالبان نے نا اپوزنگ میتھس بنائی ہوئی ہیں, جو ہماری ریلیجیس پارٹیز ہیں اور جماعتیں ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں اور جو نان ایکسٹریمسٹ بھی ہیں, بیچ میں سے جو مطلب ایکسٹریمسٹ میں نہیں بلیو کرتی بٹ ریلیجیس ہیں, ان کا یہ ویو ہے کہ امریکہ ہمارے نیوز پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے, اور اس لیے وہ بلیک واٹر جیسی جو ہیں مطلب پرائیویٹ آرمیز اور پرائیویٹ کانٹریکٹرز انہیں لا رہا ہے, اور امریکہ سم ہاؤ ہمارے نیوکلیئر بم کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے تھرو بلیک واٹر اینڈ پرائیویٹ کانٹریکٹرز. دوسری طرف ان کی مت یہ ہے کہ اگر ہم نے نہ کیا تو وہ کر لیں. جہادی جو ہے, جہادیوں کا قبضہ اس پہ ہو گیا تو امریکہ پہ یا اسرائیل پہ کم از کم بم مار دیں گے. سو دونوں طرف یہ بنایا جا رہا ہے کہ دی ادر ون ہو گیٹس ٹو دا بم فرسٹ. اسی لیے جب یہ بم شم بنا تو ہم سب نے کہا تھا کہ بھائی کیا ضرورت تھی اس کی, لوگ تو آپ کے بھوکے, بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن بم ضرور بنائیں گے, ہم واقعی گھاس کھا گئے, بیکاز مطلب کیا ضرورت تھی. سو ناؤ اٹ ہیز بیکم اے کانٹیسٹ بٹوین امریکہ اینڈ جہادیز کے ہو گیٹس ٹو آر. اب لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی یہ ذرا فیئر مونگرنگ بھی ہے اس میں, تھوڑی سی فیئر پالیٹکس آف فیئر بھی پلے کی جا رہی ہے, کیونکہ بم کوئی ایک جگہ پڑا ہوا تو نہیں ہے نا کہ میں اٹھاؤں گی اور لے جاؤں گی, اس کا ایک حصہ کسی اور جگہ پڑا ہوتا ہے, دوسرا حصہ جو ہے لازمی ہے. پھر ڈلیوری سسٹمز ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی میزائل چاہیے, کوئی جہاز, سو یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ بم پڑا ہوا ہے اور آپ جا کے اٹھا کے کہیں پھینک دیں گے جیسے فلموں میں, انگلش فلموں میں دکھاتے ہیں کئی دفعہ. تو سو اٹس ناٹ دیٹ ایزی, اور آرمی ظاہر ہے اٹ گارڈز دیز سو کالڈ اسٹریٹجک ایسیٹس ود اٹس لائف. لیکن یہ ہے کہ دونوں طرف ایک وہ فیئر سائیکوسس کریٹ کیا جا رہا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے بات کی تھی کہ جو لو کلاس کے لوگ ہیں جن کے پاس ریسورسز نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے, وہ تو ایزی ٹارگیٹ بن جاتے ہیں ریلیجیس پارٹیز وغیرہ کے لیے. لیکن اس کی کیا ریزن ہے کہ جو آپ کی پڑھی لکھی کلاس ہے, ایجوکیٹڈ کلاس ہے, گریجویٹس ہیں یا جو ایلیٹ کلاس کے بھی لوگ ہیں, وہ بھی اس چیز کے مطلب کہ وکٹمائز اور بہت زیادہ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں, تو اس کی آپ کیا ریزن سمجھتی ہیں؟ بیسکلی اس چیز پہ کوئی فارمل اسٹڈی تو میں نے نہیں کی, لیکن تھوڑے سے وہی جسے کہتے ہیں نا ہنچز ہیں اس کے بارے میں, انسٹنکٹس ہیں کہ بیسیکلی وہی ہے کہ ایک تو جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں نا لوگ, ویسٹرن کنٹریز میں, امریکہ میں یا فرانس میں, انہیں وہاں سے بڑا ری ایکشن ہو رہا ہے. اور وہاں پہ آپ جا کے رہیں, کیونکہ میں 6-7 سال خود امریکہ رہی ہوں, مجھے پتہ ہے کتنا ری ایکشن ہوتا ہے, اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے کہ میں غلط سوچ میں نہ پھنس جاؤں. وہاں پہ اتنی زیادہ اسلام بیشنگ اور پاکستان بیشنگ ہوتی ہے کہ ینگ لڑکا جو ہے مثلاً یوتھ میں ہے ابھی وہ, اور اس کے اندر کچھ جوش و جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے, ولولہ, اس کے لیے بڑا ایزی ہے ٹو ریئیکٹ اینڈ ٹو سے کہ نہیں ہمارا سسٹم ادھر سپیریئر ہے, اور وہ اتنا ایکسٹریم پہ چلا جائے کہ TTP کو جا کے جوائن کر لے, یا ہر بچہ خیر اتنا ایکسٹریم پہ بھی نہیں جاتا. لیکن ایک تو مجھے لگتا ہے اٹ از ریئیکشن ٹو ایکسٹریم اسلاموفوبیا. وہ اسلاموفوبیا کی بھی تو اپنے پرابلمز ہیں نا. فرانس میں جو اتنا زیادہ ہے جی, حجاب نہ پہنے, یہ نہ پہنے, وہ نہ پہنے, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, اور امریکہ میں بھی اتنی وہ, تو تھوڑا سا تو میرا خیال ہے اس کا شاید ریئیکشن ہے. اور تھوڑا سا جو میں سن رہی ہوں اب اس پہ, کیونکہ میں نے سسٹمیٹک ریسرچ نہیں کی, سو آئی ریئلی کانٹ آنسر اٹ, لیکن تھوڑا سا میں سن رہی ہوں کہ یہ جا جا کے ریکروٹ کرتے ہیں. یہ مطلب کہاں کہاں ان کے, مثلاً وہ چائے پینے, کافی پینے کہیں گیا ہے کسی کیفے میں, وہاں پہ اس کو انوسینٹلی کوئی ملتا ہے جو ایسے لگتا ہے اس کے جیسا ایک اور فیلو اسٹوڈنٹ ہے,
اور باتوں پہ وہ اتنا اس کو انفلوئنس کرتا ہے کہ وہ لڑکا وزیرستان پہنچ جاتا ہے ٹو جوائن دا طالبان. سو اپیرنٹلی یہ لوگ ریکروٹ بھی کر رہے ہیں, ان کی آؤٹ ریچ بڑی ہے, ان کی فنڈنگ بہت ہے, مڈل ایسٹ سے, UAE سے, سعودی عربیہ سے, ان جگہوں سے فنڈنگ بڑی ہے. تو اٹ از منی ورکنگ پلس اٹ از آلسو یوتھ کی ڈپینڈ کرتا ہے نا, کوئی چیز یہاں ہونی چاہیے جس پہ اگلا پھر آپ کو کیپچر کرتا ہے. یا تو میری ریلیجیس فیلنگس بڑی اسٹرانگ ہے تو میں اس بیسس پہ پھنس جاؤں گی, اگر یا میری نیشنلسٹ فیلنگس بڑی اسٹرانگ ہے, پیشن, اس پہ پھنس جاؤں گی. جو بھی میری ویکنیس ہے نا, کچھ اندر ہے, اس کو اگلا استعمال کر سکتا ہے. کیونکہ ینگ لوگ ظاہر ہے جوش بڑا ہوتا ہے لیکن اتنے زیادہ وہ ٹھہراؤ نہیں ہوتا کہ سوچیں. تو کئی ینگ لڑکے جو ایجوکیٹڈ اور ویل ٹو ڈو کلاسز کے پھنس رہے ہیں, انہیں باقاعدہ ریکروٹ کیا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے ہوتا ہے. تو لیکن یہ دیز آر آف ہینڈ ہنچز, یہ میں ریسرچ بیس بات نہیں کر رہی ہوں کہ بھائی آئی تھنک یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہونی چاہیے ریسرچ کہ بھائی غریب بندہ تو پھنس رہا ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ کچھ دے نہیں رہی, بٹ یہ ویل آف قسم کے لوگ یہ کس بیسس پہ پھنس رہے ہیں. از اٹ لیک آف کلیئرٹی, از اٹ alienation from the state and from these western ideas جو بس سمجھے جاتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی, سیکولرزم وغیرہ. واٹ از اٹ, اس پہ آئی تھنک اٹ ول میک اے ویری انٹرسٹنگ ریسرچ. اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو زیادہ دیکھیے ڈے بائی ڈے جو ہے وہ میں ریلیجسلی زیادہ ڈرایا جا رہا ہے جی کہ قیامت قریب آ رہی ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو اس طرح جو ہے ریلیجس سائڈ پہ میں جب سے پیدا ہوئی میں سن رہی ہوں قیامت آ رہی ہے. اچھا ویٹ بھی کافی دفعہ کیا, کئی دفعہ وہ وہاں پہ جب میں امریکہ میں بھی تھی نا تو آ رہا تھا کہ سارے کے سارے جو پلینٹس ہیں وہ ایک طرف لائن اپ کر رہے ہیں, تو بس ڈومز ڈے, اور وہ ہر اسٹیشن پہ آ رہا ہے اوکے اٹس ڈومز ڈے ناؤ سو لیٹس پلے دس سانگ دیٹ سانگ. تو میں ہر دفعہ میں ویٹ کرتی تھی اچھا میں بھی دیکھوں گی کیسی ہوتی ہے قیامت میں بھی, پر وہ موقع ہی نہیں مل رہا. سو یہ میرا خیال ہے یہ بھی فیئر سائیکوسس کا ایک حصہ ہے کہ میں بچپن سے سن رہی ہوں قیامت آ رہی ہے. اینڈ یو آر رائٹ, یہ چیزوں سے ڈرایا بھی جاتا ہے کہ پھر روز حشر یہ ہوگا اور وہ ہوگا, یو نو. کیونکہ اگر آپ جو آپ بات کر رہی تھی کہ جو پاور اسٹیٹس ہیں جیسا طالبان وغیرہ, ان کو تو اگر بریک کرنا ہے جو پاور اسٹرکچر ہے اس کو بریک کرنا چاہیے. ہاں, اور جو مٹیریل جو چیز انہیں سسٹین کر رہی ہے, کیونکہ ہر موومنٹ مٹیریل ریسورسز بغیر سسٹین نہیں ہوتی کوئی بھی نہیں. لیکن یہ چیز جو ہے تو لوکل لیول تک بھی, ایون کہ جو آپ کی لوکل مسجد ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ اس طرح کی پریچنگ ہوتی ہے. یہی میں سن رہی ہوں کہ جمعے کا خطبہ جو ہوتا ہے اب انکریزنگلی یہ ہے, مطلب یہ چیز اب بہت پھیل گئی. لیکن چاروں طرف آپ دیکھیں فنڈنگ کا بہت ہے, لوگ جتنا ان لوگوں کو دے دیتے ہیں نا چندے میں, نہ انہوں نے سیلاب زدگان کو دیا ہے تو نہ زلزلہ زدگان کو, تو نہ جتنا لوگ جنرسلی یہ مسجد کے لیے اس کے لیے چندہ. ایک لوگ ہماری اپنی بھی تو ہے نا, ہمارے ہاں ایک اور جو فیلئر ہے وہ ہے کہ ہم نے آلٹرنیٹیو سوچ نہیں بنائی. ہمارا ایجوکیشنل سسٹم کا فیلئر ہے نا کہ ایک ہی سوچ اس میں دی گئی ہے, یا نیشنلسٹ یا ریلیجس. کون سا اور پیراڈائم ہمیں سکھایا جاتا ہے؟ کیا ہمیں ایون جسٹ فار ایکیڈیمک پرپسز مارکسزم سے سکھائی جاتی ہے, جسٹ فار ایکیڈیمک پرپسز فیمنزم سکھائی جاتی ہے, یا سوشل تھاٹ. سوشل سائنسز بالکل ختم ہو گئی ہیں. ابھی میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر کے آئی ہوں HEC کی اسلام آباد میں, اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ دیر از اے کرائسس آف سوشل سائنسز ان آور کنٹری, ڈکلائن ہے, اور ڈپارٹمنٹس آف سوسیولوجی, فلاسفی, ہسٹری, لٹریچر بند ہو رہے ہیں, ہیومینٹیز جن کو لوگ کہتے ہیں بند ہو رہے ہیں. اینڈ اٹس اونلی IT اینڈ مینجمنٹ اینڈ یہ چیزیں, IT مینجمنٹ, سائنس, ٹیکنالوجی. تو ایز اے ریزلٹ سوشل تھاٹ کہاں سے, الٹرنیٹیو کہاں سے آئے؟ مثلا کوئی بچہ جو کہ اتنا ایزیلی اس سے ریلیجیس آئیڈیالوجی پھنس گیا, ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی سوشلسٹ تھاٹ اچھی اسٹرانگ ٹھیک ٹھاک ہوتی تو وہ اس طرف چلا جاتا, یا کسی اور, یا ہیومن رائٹس کی طرف چلا جاتا. تو یہ ہے کہ سوچ نہیں ہے ہماری یونیورسٹیز نے, اسکول کالجز نے کوئی متبادل نہیں دیا آف واٹ از ان آر ٹیکسٹ بکس اینڈ سو واٹ ڈو وی فالو, پھر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے. سو فیلئر آف نالج میکنگ, فیلئر آف سوشل سائنسز. میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ اپنی ایکسپیرینس سے جتنا بھی آپ جو اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں, عام بندے کو مطلب ہمارے لیول پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ کیا کرنے والا سوال ہمیشہ مجھے سب سے مشکل لگتا ہے, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. ظاہر ہے آبویس جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ ایسی کوئی موومنٹ جوائن کریں جو سوسائٹی میں زیادہ روشن خیالی یا
तरक्की पसंदी की सोच रखती हैं उनको ऐसी तंजीमें ज्वाइन करें या लिखें पढ़ें, क्योंकि खुद तो मैं ज़ाती तौर पे मुझे सिर्फ यही आता है कि मैं लिखूं या फिर इस तरह की गैदरिंग्स में जाके कुछ कह दूं या कहीं कोई लेक्चर के लिए बुला ले या टॉक के लिए, तो या कभी कभी जब हिम्मत होती है तो किसी डेमो वगैरह पे चले जाते हैं, कोई किसी जैसे मुख्तार भाई का था उस पर जाना था लेकिन मैं नहीं जा सकी, मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ है हेल्थ का। लेकिन ये है कि ऑल आई नो हाउ टू डू इज टू रीड एंड राइट एंड टू टीच जहाँ जहाँ भी मुमकिन हो। लेकिन कोई कलम से लड़ता है, कोई तलवार तो नहीं कहना चाहिए, आई होप कोई इससे ना लड़े, सोच से लड़ता है, कोई म्यूजिक से लड़ता है, कोई गा के लड़ता है, कोई डांस करके, कोई जैसे। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। लेकिन मेरा ख्याल है कोई प्रोग्रेसिव सोशल मूवमेंट्स जो हैं, इनकी अंजुमन मज़ारीन की मूवमेंट थी या और कोई जो उनमें हिस्सा लेना, पार्ट लेना या उन्हें सपोर्ट करना, वही एक मेरे जहन में आता है कि ये व्हाट टू डू वाला इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम भी आजकल एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं क्या करें, दायरा तंग हो रहा है वगैरह वगैरह। अच्छा, मैंने एक चीज़ कह रही थी, इन्होंने भी सवाल किया था, इधर से भी बात हुई थी, जो आप कह रही थी कि वन ऑफ द रीजन इसके स्टेट फेल हो गई है, उसने कुछ नहीं किया है, तो मैं सिर्फ उसमें ऐड करना चाह रहा था, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इट्स मोर ऑफ अ फेलियर ऑफ अ नेशनल कैरेक्टर, वी रियली फील नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, सो वी फॉल बैक ऑन कि हमारी रूट्स कहाँ हैं, तो फिर रूट्स में फिर हमें नजर आता है कि मजहब, तो मजहब के ऊपर फिर, और मजहब की तरफ से हमें वो सपोर्टर्स भी मिल जाते हैं कि हाँ इंशाल्लाह जीत होगी और ये तुम आओ हमारे साथ और ये होगा, तो और कहीं से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही होती, ठीक है, देयर आर नो हीरोज टू लुक अप टू, ठीक है, सो वो उस तरफ से जो आपकी जो स्पेशली मेल्स, वो जो मेल प्राइड होती है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको कोई पीछे से इस तरह की सपोर्ट मिले, वरना यू फील वेरी लेट डाउन, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस और उस तरह से वो बहुत होता है, तो वो रिलीजन जो है उस तरफ से बहुत हेल्प करता है, उधर से हेल्प करता है, तो वो उस तरफ लग जाती है। बेसिकली आई वुड टेंड टू एग्री विद यू कि आपने बिल्कुल सही बात की, ये लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा मुआशरा ऐसा है कि हम जिन्हें हीरोज कहते हैं ना, वो या तो वो हैं जिन्होंने जंगों में जाने दे दी या जंगों में लड़े, गाजी या शहीद सो, हम ना सिर्फ सोल्जर को और सिर्फ बात उसको करते हैं। क्या जालिब हीरो नहीं थे, क्या फैज हीरो नहीं थे, क्या जो लोग मतलब बख्तावर जिन्होंने गोरों से लड़ते हुए अपना गला बचाना के लिए, अपना अनाज बनाने के लिए खड़ी हो गई इन फ्रंट ऑफ द कॉलोनियल रूलर्स, क्या वो हीरोइन नहीं थी? तो हम जिन्हें क्या जिस तरह और स्पोर्ट्स है या आर्ट्स है, उसमें भी हीरोज होते हैं, बिल्कुल मैं यही बात कर रही हूँ, तो हमारे यहाँ पे उनको हम मानते ही नहीं है, उन्हें मानते ही नहीं है, हम आज तक सादिकैन को हम हीरो नहीं मानते, कोई लिटरेचर में, कोई राइटिंग इतने। और दूसरा जो मेरा वो पॉइंट था ना कि स्टेट का फेलियर है, वो हमारी एलीट क्लासेस का फेलियर है ना, हमारे यहाँ क्लास सिस्टम, तबकाती सिस्टम बहुत सख्त है, वो एलीट क्लासेस का इस तरह से फेलियर है कि भाई वो क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी, हमारे लिबरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम है ना, उसमें अगर आप डिलीवर ना करें, आप रोटी कपड़ा मकान कह के आए और आप सारे ऑर्गेनाइजेशंस को खा जाएं सब कुछ, तो वो फिर एलियनेशन होती है कि जी ये जो मॉडर्न आइडियोलॉजीज हैं, डेमोक्रेसी और सेक्युलर, ये तो कुछ नहीं दे रहे, तो फिर सो बेसिकली हमारी रूलिंग एलीट्स का फेलियर है ना कि आपने स्टेट के ऊपर कब्जा भी किया, पर आपने क्या दिया लोगों को? हर कोई ये पूछ रहा है कि जी हमें क्या मिला, इनको तो ये पैसे मिल गए, वो अब अपने लिए हमारे हुक्मरान एक वो बना रहे हैं पार्लियामेंट लॉजेस 3-4 अरब की लागत पे। तो भाई ऐसे फाइनेंशियल क्रंच के टाइम पे जब मुल्क के पास वो पैसा नहीं, तेल खरीदने का पैसा नहीं है, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, सर्कुलर डेट नहीं खत्म कर पा रहे, उस पॉइंट पे आप पार्लियामेंट लॉजेस बना रहे हैं, होश के नाखून ले। मतलब मुझे तो हैरत होती है कि प्रायोरिटीज सो हमारे व्हेन आई से स्टेट फेलियर आई मीन हमारी रूलिंग क्लास, पॉलिटिकल क्लास का फेलियर है कि उसकी विजन ही नहीं है कि भाई हम लोगों के लिए आए, हम लोगों ने हमें इसलिए तो नहीं किया कि हमें मराक मिल जाए, हमें मर्सिडीज मिल जाए, BMWs मिल जाए, बुलेट प्रूफ, और हमें पार्लियामेंट लॉजेस मिल जाए और हमें पजेरोज मिल जाए। लोगों ने इलेक्ट किया अपने लिए, फॉर अस, कि भाई हमारे लिए कुछ करें, आपके लिए तो नहीं आपको इलेक्ट किया ना। उनका वो बिहेव ऐसे करते हैं जैसे उनको उनके लिए इलेक्ट किया गया है, फॉर देयर फन एंड फ्रॉलिक, एंड जहाजों में बैठे बाहर चले गए, बड़ी बड़ी पार्टीज कर ली, बड़ी बड़ी दावतें। सॉरी, उसका भी है कि वो दे बिहेव दैट वे बिकॉज़ वी आर यूज्ड टू ट्रीटिंग देम लाइक रॉयल्टी। जैसे जब बात होती है ना कि उर्दू में जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं हुक्मरान,
हुक्मरान तो नहीं है भाई, हमने उनको इलेक्ट किया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे। जब आप घर में नौकर रखते हैं, आप उसको पे करते हैं, जब वो नौकर सही तरह काम नहीं करता तो आप क्या चुप करके बैठ जाते हैं? आप उसको निकाल देते ना, या तो काम ठीक करता है या आपको निकाल देते हैं। आपने बिल्कुल सही मिसाल दी कि इनको तो हमने इलेक्ट किया अपने काम के लिए, तो ये हमारा पैसा भी लेके अपने लिए गाड़ियां, अपने लिए पार्लियामेंट लॉजेस, अपने लिए BMW, तो रूलिंग क्लासेस का फेलियर, स्टेट फेलियर से मेरी यही मुराद थी कि रूलिंग क्लासेस का फेलियर है हमारे यहाँ, कि वो नहीं दिया जो प्रॉमिस था, और अपने लिए वो समझ रहे हमने उनको उनकी खुशियों के लिए इलेक्ट किया, उनके शौक पूरे करने के लिए और उनके मजे पूरे करने, एंड दैट इज द बिग sorrow। अच्छा रुबीना, मेरी एक गल है, एक ते तुसी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਔਰ ਲੈਫਟਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੇ ਗਰੁੱਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭੁੱਟੋ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਡਰ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਬੈਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੋਕ ਫੋਰਸਸ ਸਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? लिबरल प्रोग्रेसिव फोर्सेस। मुझे दीप इस सवाल के पे मैंने गौर नहीं किया, बस तो मैं जवाब देना मुश्किल है, लेकिन मुझे एक ही चीज़ नज़र आती है, मौका परस्ती, अपॉर्चुनिज्म, के हमारे जो लिबरल एलीट इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने कई स्टेट इंटेलेक्चुअल बन गए। एक होता है ना स्टेट इंटेलेक्चुअल, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल, एक होता है ऑर्गेनिक, जो तो ये ग्रामशी हैं, एक मार्क्सी सोच उनकी ये डिवीजन है। तो बेसिकली हमारे कई जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ओवर टाइम वो स्टेट इंटेलेक्चुअल्स बनते गए। ये के बाद मैं अभी सोशल साइंस कॉन्फ्रेंस से आई हूँ, तकरीबन मैं कहूँगी 10 में से 8 स्टेट इंटेलेक्चुअल्स थे, जो कि स्टेट की जो आइडियोलॉजी है डोमिनेंट टू नेशन थ्योरी, जो भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। पब्लिक इंटेलेक्चुअल लोगों का ये ऑर्गेनिक वो बड़े कम थे। सो एक तो शायद ये रीज़न है कि लिबरल जो हमारी, फिर ये जो हमारी जमातें भी हैं, आर्मी तो हमारी बिल्कुल लिबरल, मतलब आर्मी तो जैसे मैंने कहा स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ब्लीड इंडिया था, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मैंने यही बात कही था कि इंडिया को एवनमी रख के तो डिफेंस एक्सपेंडिचर तो डोमिनेंट आर्मी ही है, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की वजह से हमेशा उन्होंने अपने हाथ में रखी, इनको छोटे मोटे क्रम्स दे दिए पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का भी यहाँ पे है फेलियर कि उन्होंने लिबरल सेक्युलर थॉट को आगे नहीं, क्योंकि जहाँ पे उन्हें कोई जरूरत नहीं थी या कर सकते थे वहां भी नहीं किया। ये ठीक है कि आर्मी ने उनको स्पेस बहुत कम दी, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी टोटली अपने हाथ में रखी, उन्हें कहा तुम थोड़ा एजुकेशन हेल्थ तुम लोग कर लो। लेकिन अब कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने की क्या जरूरत थी? शरीयत बिल जो था 15th अमेंडमेंट, उसकी क्या जरूरत थी? या तो इनकी भी गलतियां मतलब हैं बीच में, और ये ठीक है कुछ गलतियां इनके ऊपर फॉइस्ट की गई जबरदस्ती बाय द मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेटिक एलीट, लेकिन कुछ इनकी अपनी भी तो सोच, मतलब जब चाहते हैं जाके फजलों के साथ बैठ जाते हैं, जब चाहते हैं जाके ये भी तो प्रिंसिपल स्टैंड नहीं लेते ना। तो बल्कि उसमें अगर हुकूमत चली भी जाए तो कोई बात नहीं, आपकी ज्यादा इज्जत होगी, आप जाने दें अपनी हुकूमत, आपके हम कॉम्प्रोमाइज निज़ाम अदल साइन कर लिया। अब हम समझते हैं कि मजबूरियां बहुत थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो आप कहते हैं ना चलो हुकूमत जाती है तो जाए, बट हम ये नहीं करेंगे कुछ। तो अनफॉर्चुनेटली पूरी रूलिंग क्लासेस, चाहे सिविल हो मिलिट्री हो, मैं तो सब रूलिंग क्लासेस को ब्लेम करूंगी, ऑल दो मिलिट्री को ज्यादा करूंगी। दीप ने ठीक कहा, क्योंकि हमारी सिविलियन हुकूमतों को उन्होंने जकड़ा, हर वक्त उन्हें यही डर होता है आज गए कि गए, आज गए, तो तब आप काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन इनकी शाह खर्चियाँ,
ان کے باہر کے ٹرپس، ان کے دعوتیں، ان کی ملٹری بھی ملٹری تو خیر بہت زیادہ کھاتی ہے، وہ تو اس وقت ہماری ڈومیننٹ وہ ہے، اکنامک پاور بھی ہے، کارپوریٹ سائڈ پہ بھی ہے، بگیسٹ لینڈ اوننگ ایلیٹ بھی ملٹری ہے. سو وہ تو بالکل یعنی دیٹ کرٹیک از ایبسولوٹلی ویلڈ. بٹ میرا نہیں خیال تھا کہ ایک حکومت جو روٹی کپڑے مکان کے نعرے پہ آئے گی وہ اتنی شاہ خرچیاں، مطلب 100 منسٹروں کی کیبنٹ بنائی ہوئی ہے، خوب دعوتیں ہو رہی ہیں، خوب اس کے اوپر 100 مشیر ہیں، اس کے اوپر پارلیمنٹ لاجز بن رہی ہیں، اس کے اوپر جہازوں میں چڑھے اور باہر چلے گئے، 7,000 پاؤنڈ پر نائٹ کے ہوٹلوں میں رہے. مطلب یہ ان سے تو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا نا. سو ان کے اپنے بھی قصور ہیں، اور یہ سارا کچھ ملٹری پہ بھی نہیں ڈال سکتے. بہت کچھ ڈال سکتے ہیں، ایگری، لیکن سارا کچھ تو اس پہ بھی نہیں ڈال سکتے. تو یہی ہے نا کہ کمپرومائزڈ ہو کے آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا NRO سائن کر کے اگر آپ طاقت میں آئیں گے تو آپ کمپرومائزڈ ہوں گے، آپ انڈیپینڈنٹ پوزیشنز نہیں لے سکیں گے، بیکاز آپ نے ایک ایسی ڈیل سائن کی ہوئی ہے یا اگریمنٹس کی ہوئی ہیں جو آپ کو کنسٹرین کرتی ہیں. تو بٹ انفارچونیٹلی پھر آپ نہ سائن کریں پھر آپ کیسے آئیں گے، یو نو. سو دیر اتنا یعنی کہ ڈلیما ہے نا ہمارے ہاں، اور مینلی ڈیو ٹو سول ملٹری امبیلنس. اتنا ڈلیما ہے کہ بھئی وہ جب چاہتے ہیں آپ کو دیس بدر کر دیا، جب چاہتے ہیں نکال دیا. بھئی الیکٹڈ پاپولر لیڈرز ہیں، برے ہیں اچھے ہیں، لیٹ دا پیپل تھرو دیم آؤٹ. ہو از دا ملٹری ٹو تھرو اینی باڈی آؤٹ؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ تو اسٹیٹ کے ملازم ہیں. وہ تو ایسے جیسے آپ کا چوکیدار آ کے ٹیک اوور کرے، جی بی آپ گھر کا خرچہ صحیح نہیں چلا رہی ہیں، آپ کو چلانا نہیں آتا گھر، ہم میں چلاواں گا. وہ تو چوکیدار ہے، صرف گیٹ پہ رہے. دیٹ از دیئر پوزیشن نا. تو سو بڑے ہمارا شروع سے ہی ملٹری بڑی اسٹرانگ ہو گئی، کیونکہ نیا پاکستان ہے نا تو بڑا انسیکیور تھا بہت. تو جنہوں نے میرے خیال امریکہ کو لکھا تھا $2 بلین مانگے تھے کہ ملٹری میں پاکستان پاسلٹی اپنے حفاظت کیسے کریں گے، یہ ہے وہ ہے فلانا. تو وہ جو شروع سے ہی اتنا بڑا بجٹ ان کے لیے مانگا، اور ان کو یہ کہ بھائی نیو اسٹیٹ ہے ملٹری، تو تب سے وہ آہستہ آہستہ ڈومیننٹ ہی ہو گئے، خاص طور پہ ایوب کے دور سے. بٹ آہستہ آہستہ، اور پھر جب ڈیفیٹ ہوئی انڈیا سے 71 میں دسمبر میں، تو پھر 12 ڈویژنیں بھٹو نے ایڈ کر دی. بھٹو کیم ٹو پاور، 12 ڈویژنز اور ایڈ کر دیے ملٹری کے کہ جی ہم ہار گئے تھے انڈیا سے، آئندہ کبھی نہیں ہوگا، آئندہ کبھی نہ ہو کہ ہم ہار جائیں یہ وہ. تو وہ پھر ایک وہ پڑ گئی روایت آف گیونگ دیم کہ ان کو نہ دیا تو انڈیا ہرا دے گا، ان کو نہ دیا تو انڈیا کھا جائے گا، ان کو نہ دیا تو بلوچستان چلا جائے گا، ان کو نہ دیا تو فاٹا میں. سو اٹ بیکیم اے سارٹ آف اے ہیبٹ، نیشنل ہیبٹ کہ جی ان کو کھلاتے رہو، ورنہ یہ آپ اپنے کتے کو ہڈی نہیں ڈالیں گے تو یہ آپ کو کاٹ جائے گا، اور یا پھر یو نو. تو میرا ایک اور سوال ہے، یہ امریکہ افغانستان سے جب جائے گا اگلے 1-2 سال میں، کہتا ہے جائے گا، پتہ نہیں، ڈیفینیٹلی جائے گا 2014 تک کہتے ہیں نا، کیونکہ ادھر ان کے یہاں بہت زیادہ پریشر ہے، وہاں پہ اکانومی گر رہی ہے، لوگ ان کے ہاں فیڈ اپ ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے مثلا وہ ظاہر ہے آپ نے پہلے بھی کہا کہ آپ جوتشی تو نہیں ہیں، اور ہاؤ ڈو یو فور سی یہ ساری جو ہے جو یہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے کہ بہت زیادہ؟ میرا ڈر دیپ یہی ہے، خوف، اور یہ میں پریڈکشن نہیں کر رہی کیونکہ واقعی میں جوتشی نہیں ہوں، لیکن میرا فیئر یہ ہے کہ یہ لوگ انہوں نے وہاں پہ تباہت تو بہت پھیرا ہے امریکہ نے، اور ان کو اسٹرینتھن بھی کر دیا طالبان کو. کرزئی گورنمنٹ ایز وی آل نو، بالکل جیسے کابل کا میئر اس کو کہتے ہیں، میئر آف کابل، اس کا نہ کسی قسم کی کوئی سینٹرل پاورفل گورنمنٹ نہیں آنی، کیونکہ پشتونوں کی تاجک سے نہیں بنتی، تاجک کی ازبیک سے نہیں بنتی، ازبیک کی مطلب کسی کی وہاں کسی سے نہیں، اور ہزاروں ٹرائبز ہیں. مجھے لگتا ہے وہ ڈس انٹیگریشن ہوگی، اور اس اسپیس میں طالبان مزید اسٹرانگ ہوں گے. Now this is a fear. I hope I'm wrong, اور I hope کہ ایسے نہ ہو، اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، جھوٹ ہوں. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ ہوگا. پہلے بھی یہی ہوا تھا نا، چھوڑ گئے تھے افغانستان کو، چھوڑ کے چلے گئے جب وہاں سے روس نکل گیا، وہاں پہ وہ آپس میں ان کی لڑائیاں، پشتون ورسز تاجک ورسز ہزاراز ورسز ازبیک ورسز اتنی 1000 ٹرائبز، ہر کوئی ہر ایک سے لڑ رہا ہے، لوکل کمانڈرز، وار لارڈز جن کو کہتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ وار لارڈزم پھر آئے گی، اور اس دفعہ وہ زیادہ ریلیجیسلی انکلائنڈ ہوگی، زیادہ یہ طالبان ٹائپ ایلیمنٹس واپس مطلب آئیں گے. اور اس دفعہ کیونکہ آفٹر فائٹنگ دس وار آئے ہوں گے تو زیادہ پہلے سے بھی شاید زیادہ سیویئر ہوں. واٹ ڈو یو تھنک؟ میرا تو یہ خوف ہے، مجھے تو یہ ڈر ہے.